زوجتي أنت حبيبتي أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میں آپ سب کا اس ہفتہ واری درس اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کو لے کر۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہر بار کی طرح میں ایک چھوٹا سا الاسر فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن دیتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ ہمارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ الاسر فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں سے چند کچھ اس طرح ہیں جیسے کہ اسلامک ریفلیکشنز ایوری سیٹرڈے بعد نماز مغرب یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں مختلف علماء اور دعات کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیں باز و نصیحت کر سکیں۔ اس پروگرام میں خواتین کا بھی خصوصی انتظام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، خواتین کے لیے یہاں سے لائیو دکھایا جاتا ہے الاسر فاؤنڈیشن پر۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو کہ 7 سے 12 سال کی عمر کے ہیں ان کے لیے ٹینڈر کڈز کے نام سے ایک پروگرام ہے، ٹینڈر کڈز، جس میں بچوں کو بنیادی تعلیمات اسلام کی دی جاتی ہے جیسے کہ ارکان الاسلام، ارکان الایمان، اور ان کو کچھ یہ تعلیمات دیتے تھے، کچھ گیمز ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کراتے ہیں تاکہ ان کا بھی دل لگا رہے۔ اس کے علاوہ شیڈز آف اسلام کے نام سے انگلش میں ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ ایوری سنڈے ہوتا ہے، اور ایوری سنڈے یہ پروگرام ہوتا ہے بعد صلاۃ العصر، اور اس پروگرام میں بھی لیکچرز ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتے ہیں، ویڈیو شوز ہوتے ہیں، لائیو اسٹریمنگ کی بھی کوشش کی جاتی ہے، کئی بار کچھ ڈاکیومنٹریز بھی دکھائے جاتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی خواتین کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے عربک لرننگ پروگرام ہے، نکاح فارمز ہیں، اور لائبریری ہے جس میں بکس موجود ہیں کئی سارے زبانوں میں، آپ لوگ انشاءاللہ آ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ان کا میں سمجھتا ہوں تھوڑے ہی کچھ ہی دنوں میں ان کے ویکیشن شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آ کر الاسر فاؤنڈیشن کی لائبریری انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو لے کر، اور آج کے ہمارے مقرر ہیں وہ ہے شیخ ارشد بشیر مدنی، اور الحمدللہ شیخ ارشد بشیر مدنی پہلی بار اس مسجد عمار میں آئے ہیں، اور ان کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ الحمدللہ ایک ینگ ہے اور آپ ہی کے شہر، اسی شہر حیدرآباد سے ہی ہیں، اور الحمدللہ شیخ حافظ القرآن بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی عالمیت یہیں عمر آباد سے مکمل کی، اور اس کے بعد الحمدللہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ وہاں سے حدیث کے شعبے میں انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، اور الحمدللہ ماسٹر ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور شیخ فی الوقت الحمدللہ آسک اسلام پیڈیا کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ماسٹرز آف فلاسفی ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ماسٹرز کی بھی ڈگری ان کو ICBM کالج سے جو افیلیٹڈ کنگسٹن یونیورسٹی سے ہے، کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور یہ پہلے انڈین عالم ہے جو اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے ایک ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کیے ہیں انگلش لینگویج میں، اور الحمدللہ، اور فی الوقت یہاں پر وہ رکے نہیں، اور ابھی بھی وہ اپنی اسٹڈیز پرسیو کر رہے ہیں، الحمدللہ ابھی PhD کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی آف سوئٹزرلینڈ سے، اور الحمدللہ انہیں اجازہ موجود ہے فار قرآن اور کتب ستہ کے تعلق سے، اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں ایک انٹرنیشنل IT کنسلٹنسی کمپنی دبئی UAE میں جو ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسپیکر بھی ہیں، کئی سارے اسلام کے ٹاپکس ہیں، اور الاسر انٹرنیشنل اسلامک کنونشن جو ہوا تھا اس کے بھی ایک اہم مقرر شیخ رہ چکے الحمدللہ، اور اب آسک اسلام پیڈیا کے ساتھ ساتھ یہ I+ TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا شیخ کے بارے میں، اور اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ان کے پروگرام کے تعلق سے۔ ان کا جو موضوع ہے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، میاں بیوی یا شوہر بیوی کے جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے 10 نبوی حل۔ تو ہم گزارش کریں گے شیخ سے کہ شیخ اپنے تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العصر فاؤنڈیشن کے بانی، مؤسس اور ان کے سارے ہی رفقا اور اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینے والے منسلکین، مشارکین، مؤیدین، حاضرین، مرد، بزرگ، خواتین، نوجوان، بچے، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. ہمارا ملنا جلنا اور ٹائم نکالنا، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے، اور قیامت کے دن میزان حسنات میں اللہ سبحانہ و تعالی اس محنت کو ثقیل سے ثقیل فرما دے انشاءاللہ. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان بڑا دلچسپ ہے. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ٹاپک ہے شوہر بیوی کے جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے 10 نبوی حل. نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوی نبوت سے، نبوی حل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھگڑے ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کنٹرول کیا، کیسے آپ نے ہمارے لیے ہدایات پیش کی، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ 10 میں سے کوئی ایک بھی اگر آئیڈیا گھٹ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپس کے ہونے والے جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک حل مل جائے انشاءاللہ. کیونکہ ہو سکتا کبھی 10 سمجھ میں نہ آتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی اہم ہو جاتی ہے. اگر 10 میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک حل بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نمونے میں سے ایک حصہ انشاءاللہ ہم گھریلو حالات کو حل کرنے کے لیے نمونے کے طور پر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ویسے جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کے اسباب پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 طریقے اپنائے ہیں ان طریقوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس پر میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ دنیا دار حضرات کیسے کہتے ہیں, دیندار حضرات کیا کیا کہتے ہیں. تو ہر ایک کا اس کے اندر اوپینین دیا گیا اور اسٹیٹسٹکس پیش کی گئی ہیں, اور یہاں تک کہ دنیا کے بہت سارے اوپینین جمع کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر ٹاپ 10 ریزن کہ بھئی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں. تو گیس کریے کہ پہلا ٹاپ 1 ریزن کیا اس میں آیا ہوگا لوگوں کے حساب سے, لوگوں کے حساب سے جی مس انڈرسٹینڈنگ سیکنڈ تھرڈ بن سکتا ہے. فرسٹ شیطان اس کو بھٹکاتا ہے جب ایک آدمی بھٹکنے کے لیے ٹائم نہیں دینا, یہ بھی ایک ریزن ہے. ماشاءاللہ پورے 10 آ جا رہے. ایگو سب سے, یہ ایگو جو ہے اس کو اکثر زیادہ اوپینین یعنی کثرت میجارٹی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے جو اوپینین دیا اس کے حساب سے ایگو کو نمبر 1 دیا گیا, یعنی کہ ٹاپ 1 ریزن. اور یہی وہ ایگو ہے جس نے شیطان کو بھٹکا دیا. لوگ کہتے ہیں سب کو تو شیطان بھٹکاتا, لیکن شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ ایگو. اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ. شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ابلیس کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد, آخر کیا ہوا کہ تو سجدہ نہیں کر سکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے. تو ابلیس کو معلوم تھا کہ کون حکم دے رہا ہے, کیونکہ ابلیس بھی کہتا ربی ربی ربی. ابلیس کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا وہ. میں حکم دینے کے باوجود بھی آخر تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو ابلیس کیا جواب دے رہا ہے؟ قال انا مانے میں. تو شیطان کو کس چیز نے بھٹکا دیا؟ میں. جو لوگ میں زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. وہ نہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ سامنے والوں کو سکون میں رہتے ہیں. یہ شوہر کے لیے بھی پرابلمٹک ہے اور بیوی کے لیے بھی, دونوں کے لیے بھی پرابلمٹک ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار. وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے. آئینہ دیکھنا ہے صفائی کے لیے, غرور و تکبر کے لیے نہیں. قال انا خیر منہ. کیوں؟ خلقتنی من نار, کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین, اور وہ مٹی ایسا پھینکیں گے تو مٹی نیچے جاتی ہے. آگ جب بھی جلاتے ہیں تو آگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. تو اوپر دیکھیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے یہ نہیں دیکھا, ابلیس نے یہ نہیں سوچا کہ کون حکم دے رہا ہے. ابلیس نے سوچا کہ آگ تو اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے, تو اصول اعتبار سے کون جھکنا چاہیے؟ مٹی والا, آگ والا نہیں نا. اوپر والی چیز نیچے کیسے جھکے گی؟ اللہ کے مقابلے میں اس نے عقل لڑا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے قیاس اللہ کی بات آ جانے کے بعد اپنی عقل جو آدمی لڑاتا ہے تو سب سے پہلے کس نے یہ کام شروع کیا؟ ابلیس. جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور آدمی اپنی عقل لڑانا شروع کر دے, اب یہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہونا ہی ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا تو مغضوب ہو جائیں گے یا تو ضالین ہو جائیں گے. تو یہ پہلی چیز, دنیا والے بھی اوپینین میں یہی پہنچتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سب سے بڑا دھکا لگا تو یہیں سے لگا. اکثر ہم دعا مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے پڑوسی کے شر سے بچا, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو فلاں دکان کے بازو فلاں دکان کھولا ہے نا ذرا اس کے شر سے بچا. ساس کہتے ہیں اللہ بہو کے شر سے بچا, بہو کہتے ہیں اللہ تو ساس کے شر سے بچا. بہت سارے ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں. یہاں تک کہ دجال کا جب ذکر آتا ہے, اے اللہ دجال سے بچا. پتہ نہیں دجال کب آئے گا, لیکن سب کو تو ڈر ہے اور ہم کو دعا مانگنا سکھائے گی, ہم دعا کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھی دعا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ تو جہنم سے بچا, بہت اچھی دعا ہے. اے اللہ تو قبر کے عذاب سے بچا, بڑی اچھی دعائیں ہیں. لیکن یہ سب فیوچر میں کب آنے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے اس سے پناہ بہت کم لوگ مانتے ہیں.
بہت کم لوگ ہیں جو اس سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہر کر کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اس کے شر سے بچا، اس کے شر سے بچا. ارے بندے تو اپنے شر سے پہلے بچ جا. یہ وہ تیرا نفس ہی تو ہے جو تجھے بازار میں لا کر ذلیل کر دیتا ہے. یہ نفس کی باتوں میں آ کر آدمی ایسے ڈیسیشن لے لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بازار میں آ کے بدنام ہو جاتا ہے. وہ آدمی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب نقصان پہنچائے گا، وہ دشمن پتہ نہیں کب نقصان پہنچائے گا. یہ جو اندر چھپا ہوا دشمن ہے ذرا اس پر بھی توجہ دو. سورہ ناس میں تو وہی بتایا گیا نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. تین قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اللہ کے تین مرتبہ ناموں اور صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اچھا، یہاں پر شیطان سے پناہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے. لیکن شیطان وسوسے ڈالنے میں کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب آپ وسوسے کے لیے پورا ٹائم دیتے ہیں. آپ کا جو نفس ہے جب وسوسے کے لیے اس کو پورا ٹائم دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. کہاں ڈالتا ہے وہ؟ لوگوں کے سینوں میں. تو آپ جب اس کو موقع دیتے ہیں، نفس آپ کا جب نفس موقع دیتا ہے تو شیطان جب کامیاب ہوتا ہے. ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سے کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تمہیں وسوسے آنے لگے، غلط خیالات آنے لگے تو تم شیطان سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان اور نفس جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو تب جا کے شر کے اور بلا شر شروع ہونا اور بلا شروع ہو جاتی. تو آئیے، دنیا کے بہت سارے ریزن ہیں. ایک تو ہے ایگو. کبھی ہے بچوں کو لے کر جھگڑا، ہم بچوں کو یہ بنائیں گے، ہم بچوں کو یہ بنائیں گے. شوہر کہتا ہے اس گھر میں میری چلے گی، بیوی کہتی ہے نہیں میری چلے گی. نہ شوہر کی چلے گی نہ بیوی کی چلے گی، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. بڑی خواہش ہے نا ہم کو اسلامی حکومت آ جائے. گھر میں اسلامی حکومت قائم کر لیجئے، انشاءاللہ پوری دنیا میں آ جائے گی انشاءاللہ. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جو اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکا وہ زمین پر خلافت کے خواب نہ دیکھے. کیا بڑا نقطہ ہے اس کے اندر، غور کریے، بڑا گہرا نقطہ ہے. غور کریں گے، اگر غور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اصلاح جو شروع ہوتی ہے کائنات سے شروع نہیں ہوتی، اصلاح شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پہلے اپنی اصلاح شروع ہوگی تو کائنات کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. تو دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میری چلے گی اور تیری چلے گی. بھائی دونوں یہ طے کیوں نہیں کر لیتے کہ گھر میں اسلامی خلافت چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی انشاءاللہ. کل کے قیامت میں یہ بھی تو بول سکتے ہیں نا، اے اللہ تو میرے گھر میں مجھے طاقت دیا تھا، وہاں تو میں اسلام نافذ کر سکا. آج پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے آدمی لیکن اپنے گھر میں نہیں. گھر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو چھٹیوں کا ٹائم ہے، تو وہ نہیں چلے گا. تیسری جھگڑے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل انٹرفیئر، یعنی کہ ساس ہے بہت زیادہ اپنے بچی کے مسئلے میں یا لڑکے کے مسئلے میں، جس کو آپ کہتے ہیں انٹرفیئرنس، دخل اندازی. اور ساس بھی لڑکی کی ماں کو لڑکی کی جو دماغ میں بات ڈالتی ہے وہ لڑکی کے اچھائی کے لیے ڈالتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی غلط نیت سے ڈالتی ہے. اس کے دماغ میں آتا ہے میری بچی بھولی بھالی ہے، معصوم ہے، بچپن سے میں نے اس کو پالا پوسا ہے، پتہ نہیں شوہر دیکھنے میں ذرا گنڈا ٹائپ کا دکھ رہا. ایک تصور بیٹھا ہوتا، بعد میں غلط فہمی آتی. تو اب ماں کیا کرتی ہے، ذرا نظر رکھو، فونوں پہ نظر رکھو، واٹس ایپ پہ نظر رکھو، فیس بک کے اکاؤنٹ پہ نظر رکھو، کوشش کرو کہ کہاں جا. تو ہو سکتا ہے کہ بچی کے ذہن میں وہ خیال نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ماں ڈالتی ہے یہ سمجھ کر کہ شاید کہ میں بچی کو بچا رہی ہوں. حد سے زیادہ بھی غلو کر لینے سے بعض اوقات بچی کا ذہن کچی عمر کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے اور ماں اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. سیم یہی معاملہ لڑکے کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات لڑکے کی ماں یا لڑکے کے والد صاحب بھی بہت زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں. نصیحت اچھی چیز ہے، خیر خواہی اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز میں غلو، ایاکم والغلو، حد سے آگے مت بڑھو، حدود ہے. اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بڑے پیارے درس ہے. اگر خطبہ نکاح کے جو آیتیں ہیں اس پر بھی غور کر لے، لیکن بیچارہ اس دن دولہا اتنا خوشی میں رہتا وہ آیت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اس کے لیے پڑھی جا رہی. سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اس دن بیچارہ دولہا جو ملنے میں اور وہ پھول جو ڈالا ہوا اس کی خوشبو سونگنے میں اور دماغ میں کیلکولیشن چلتا تھا جہیز کتنا آیا نہیں معلوم ابھی،
اور برابر وہ کیونکہ بہت سارے رسمیں کرنا ہے تو بیچارے کے پاس پیسے کے کیلکولیشن بہت زیادہ رہتے ہیں تو وہ آیت سن ہی نہیں پاتا. اس آیت میں کیا سبق ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. بہو نہیں سنتی جو کہ اہم سننا چاہیے تھا, دلہن کو سننا چاہیے تھا, دلہے کو سننا چاہیے تھا, سسرے کو سننا چاہیے تھا, ساس کو سننا چاہیے تھا. اس دن ہر کوئی سنتا ہے, بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے واللہ عالم الا ماشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے. دلہا دلہن جو سن لیتے ہیں, لیکن اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سبق کیا. اگر سن بھی لیتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا سبق ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھا کرتے ہیں, اس میں 8 ایسے سبق ہے. میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ, کہ جہاں کہیں پر بھی ایک صاحب نے کہا شیخ آپ ایک ایسا کتابچہ نکالیے جہاں بھی شادی ہو تو انشاءاللہ بٹنا چاہیے. اویلیبل آڈینس مل جاتی ہے شادی کے موقع پر, تو وہاں پر بانٹیں گے انشاءاللہ. اس میں دلہا اور دلہن کے لیے 8 سبق 3 آیتوں میں, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 60. یہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر 8 اہم سبق ہیں. اس میں سے ایک سبق پہ غور کریے آپ, ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقیبا مانے مراقبہ, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر ساس کے دماغ میں یہ رہے گا جب وہ بہو کے خلاف سازش کر رہی ہو تو اس کے سازش میں کنٹرول آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ کنٹرول آئے گا. اگر بہو ساس کے خلاف سوچ رہی ہو تو ایسے وقت پر اگر یہ آیت اس کے ذہن میں رہے گی اللہ مجھے دیکھ رہا, اگر یہ تصور اس وقت پر پیدا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ساس, سسرے, داماد, بہو, یہ سب اگر اس آیت پر غور کرنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بہت حد تک جھگڑے کنٹرول میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ آیتیں بھی بہت اہم ہیں, اس پر بھی غور کرنا چاہیے. چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے تعلیم کو لے کر. میں مستقبل میں بچے کو یہ بنانا, نہیں بچے کو یہ بنانا. کبھی تعلیم کے مسئلے کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے, کبھی شک کی بنیاد پر جھگڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر اپنے بیوی کو برابر ٹائم دیتا ہی نہیں, اس وجہ سے واٹس ایپ والا شوہر ہے بیچارہ, جدید زمانے کا شوہر, گھر میں آتے ہی واٹس ایپ لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو واٹس ایپ سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے خود. اور کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جب باہر جاتی ہے تو سج کے دھج کے جاتی ہے, گھر میں رہتی ہے تو وہی پرانا کپڑا پہن کے رہتی ہے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 2 دن پرانا کپڑا ہے, لیکن باہر جاتے ہیں تو اللہ حفاظت کرے, بعض مسلمانوں میں بھی کلچر آ رہا ہے, باہر جاتے ہیں تو عطر لگا کے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں تو پاؤڈر لگاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, حالانکہ عطر لگانا ہے شوہر کے لیے, باہر اگر عطر لگا کے جائیں گے تو کتنا بڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. باہر عطر عورت کو لگا کے نکلنا ہے ہی نہیں. گھر میں لگانے کی جو چیزیں تھی شوہر کے لیے زیب و زینت, اور شوہر بھی کچھ کم نہیں ہے, باہر جاتا ہے تو شرٹ کے اوپر کوٹ, پھر وہ ٹائی, پھر سوٹ بوٹ, یہ سب باہر کے لیے ہو رہا ہے. گھر میں جب آتا ہے تو پھر ایسا لباس پہنتا ہے کہ بیوی کے لیے اتنا اٹریکشن والا نظر نہیں آتا. اسی لیے کیا ہو رہا ہے, اٹریکشن پورا باہر ہے, گھر میں ہی نہیں اٹریکشن. فتنے کے چانسز کہاں ہیں؟ باہر ہے بہت زیادہ. گھروں میں اہتمام, گھروں میں اچھے اخلاق, اچھے طریقے سے رہنے کا اہتمام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی مسواک کیا کرتے ہیں. کچھ تو حکمت ہوگی نا. شادی کے رات جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا کہا گیا؟ مسواک کرو, اس میں بھی مسواک کا ذکر آیا. کچھ تو اس کی اہمیت ہوگی, صفائی کی, خوشبو کی, صفائی اور ستھرائی کی. اور تحفہ دینا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دودھ کا تحفہ پیش کیا جائے شادی کی رات میں. کچھ تو حکمت ہوگی ان سب چیزوں کے پیچھے. یعنی آپ جب تک بیوی پر توجہ نہیں دیں گے اور بیوی شوہر کے لیے کچھ ٹائم نکال کر سوچے گی نہیں, اس وقت تک اچھے حالات بنیں گے. یعنی کہ اگر ان چیزوں کا خیال کر لیں گے تو کئی جھگڑے تو پیدا ہوتے ہیں ہی نہیں. اگر ہو بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کنٹرول کرنے کے لیے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 چیزیں انشاءاللہ. تو جھگڑے کے اور بھی کئی اسباب الگ الگ ٹائپ کے جو ہے ہم کو جھگڑے سنائی دیتے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں شوہر بیوی اپنے جھگڑے لے کر, بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں لے کر آتے ہیں, تو ہم کو تصور میں ہوتا ہے بھئی یہ بھی قسم کا جھگڑا ہوتا ہے کیا, یہ بھی قسم کا جھگڑا ہوتا ہے کیا. تو بھئی آپ کیوں جھگڑے؟ یہ ہمیشہ جو ہے میرے ساس کا ہاتھ پکڑ کے ہی چلتے ہیں, میرا ہاتھ کیوں نہیں لی. یعنی کہ ان کو غیرت آ رہی ہے کہ میری ساس کے ساتھ ہی رہتے, مطلب یہ کہ اپنی ماں کے ساتھ. بچہ جو ہے اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے. تو بعض بہوؤں کو پسند نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم بچہ اپنے ماں کے ساتھ گزارے, اور بعض غلو بھی کر دیتے ہیں. ہمیشہ ماں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے کوئی نبی ہے, نعوذ باللہ.
اطاعت کا مطلب بعض لوگوں نے غلط معنی نکالا ہے، ماں اگر کہہ دے گی تو میں طلاق بھی دے دوں گا تجھے، اور استدلال کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بچے سے کہا کہ تم طلاق دے دو، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دے دو، اور وہ استدلال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد صاحب تھے، جب انہوں نے حکم دیا تو طلاق دیے کہ نہیں دیے، لہذا تم بھی طلاق دے دو۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر میرے والد کہہ رہے ہیں کہ تم بہو کو، یعنی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول کے ہیں کیا؟ اگر وہ طلاق کے لیے کہہ رہے تھے تو ان کے پاس علم تھا، وہ خلفائے راشدین میں سے تھے، ان کے پاس حکمت تھی، ان کے پاس دانائی تھی، ان کو شریعت کا علم تھا۔ کیا دنیا کے ہر باپ کے پاس شریعت کا اتنا علم ہوتا ہے کیا کہ وہ کہتے ہی اس کو حرف آخر یا آخری بات سمجھ کے مان لے؟ نہیں، اس کو شریعت میں لا کر پرکھنا پڑے گا، ماں کی بات کو لا کر شریعت پر پرکھنا پڑے گا، بیوی کی بات کو لا کر شریعت پر پرکھنا پڑے گا۔ والدین کی اطاعت ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو پھر والدین کی نافرمانی کرنا ثواب ہے۔ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ والدین کی نافرمانی کرنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید میں آیا۔ ابھی تو آپ نے سنا کہ والدین کی اطاعت میں ثواب ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید میں۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، آیت نمبر 15 پڑھیں گے، 14 اور 15۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائے تو ایسے وقت پر کیا کرنا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا ہے؟ اطاعت نہیں کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن اطاعت نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، بے عزتی کرو، نہیں، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو شیطان کا بھی بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2813، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ، ابلیس اپنا تخت پھیلا دیتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے وہ سپاہیوں کو، بہت سارے شیطان بھی ہے، ان شیطانوں کو بھیج دیتا ہے، فیجیء احدہم، پھر اس میں سے ایک رپورٹ لے کر آتا ہے شیطان، آ کر کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے آج 2 کو جھگڑا دیا، میں نے فلاں فلاں کو ٹکرا دیا، 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ تو ابلیس جو کہ ان سارے شیطانوں کا سرغنہ ہے، وہ کہتا ہے وما صنعت شیئا، تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ثم یجیع آخر، ثم یجیع احدہم، پھر اور ایک شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کا پیچھا اٹھایا، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی میں میں نے توڑا دیا، دونوں میں نے لڑا دیا۔ ابلیس کہتا ہے نعم انت، تو سب سے بہترین ہے، آ اور اپنے بازو بٹھا لیتا، فیدنیہ، اس کو قریب کرتا اور بازو بٹھا لیتا۔ تو آپ نے اندازہ لگا کہ شیطان کیا کہہ رہا، میں چھوڑا نہیں جب تک کہ میں نے توڑوا نہیں دیا۔ اسی لیے ہمیشہ شیطان سے ہی پناہ مانگنا ہے، نفس سے ہی پناہ مانگنا ہے، یہ ایگو کی بنیاد پر اٹھنے والے سارے چیزوں سے پناہ مانگنا ہے۔ آئیے پہلا ہم سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ واقعات۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے، یہ واقعہ شروع کا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، باقی کا حصہ طبقات ابن سعد کا ہے۔ تو جھگڑے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی کچھ آپ ایسے ایونٹس بتائیے، ڈیمو آج کے دور میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ٹاسک کو حل کریں گے۔ چلیے آئیے پہلا کس طریقے سے حل کیا، اس میں آپ غور کریں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو حل کیا مسکرا کر، زیادہ کچھ آپ نے نہیں کیا، مسکرایا، خاموش نہیں ہوتے، غور کریے، خاموش نہیں ہوئے، خاموش ہو گئے تو ڈبل مان آ جائے گا، ہو سکتا ہے ناراض ہوں گے، تھوڑا سا مسکرانے کی بھی عادت ڈالنا اچھی چیز ہے۔ اور جو لوگ واٹس ایپ پہ جھگڑا کرتے ہیں، میری نصیحت ہے کہ واٹس ایپ پہ جھگڑا نہ کریں۔ واٹس ایپ، ای میل،
फेस बुक, इस पे झगड़े हरगिज ना करे, या कम से कम कम्युनिकेशन शौहर बीवी ज्यादा ना करे। अक्सर जो आजकल जो तलाक के वाकयात हो रहे हैं ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की वजह से भी बहुत हो रहे हैं। वजह क्या है जानते हैं आप? ये टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है ना, इसको कहते हैं डेड लैंग्वेज। इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूं आइए, तो मेरे चेहरे से देख के समझ में आ रहा है कि इज्जत से बुला रहे हैं, ठीक है। अब मैं सेम वर्ड टेक्स्ट में डाल रहा हूं आइए, अब उस वक्त पे शौहर गुस्से में था, अगर वो ऐसा पड़ेगा आइए जल्दी आइए, मतलब कुछ भी माना निकल सकता, क्योंकि इसके डेड लैंग्वेज को कहते हैं डेड लैंग्वेज। इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, इसके अंदर कोई इमोशनल चीजें नहीं होती। अक्सर मेरे पास जो झगड़े आ रहे हैं, ये देखिए मौलाना ये क्या मतलब है? मैंने कहा इसके अंदर डबल माना आ सकता है ना। अब मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, डबल माना निकाल के बताता, अरे हाँ इस पे ये भी माना आ रहा है, मेरे पास आकर कह रहा है। यानी जब तक भी वो आदमी के तस्वर में था कि नहीं वो बेइज्जती से ही बुलाई होगी मुझे, अल्फाज है, आप उसको एक्सप्रेशन दे नहीं सकते। आदमी जब कहता है तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चीजें इन्वॉल्व होकर निकलती है, वो डेड लैंग्वेज में नहीं होती है। इसीलिए फोन पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर झगड़े हल करने की कोशिश ना करें। तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तरीका क्या है? आप खामोश नहीं रहे बल्कि आप मुस्कुराए। मुस्कुराने से क्या होता है? बहुत मुस्कुराने के बारे में क्या कहे, कंटेजियस कहा, कंटेजियस जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये जरा कंटेजियस है। मिसाल तौर पे मैं आपसे अगर ऐसा बात किया, और कैसे आप, अब मैं कहता कैसे आप, अगर मैं कुछ भी नहीं खाई जाते आते भी अगर आपको दे तो आप क्या करते, अरे कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो वो भी मुस्कुराता है। एक कंटेजियस कहते हैं, स्माइल इज द कंटेजियस। ये एक ऐसी चीज है, आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला बाय डिफॉल्ट मुस्कुराता है, क्योंकि अगर मुस्कुराया नहीं तो उसके दिमाग में आता है पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। बड़ी अहम चीज है। तो आइए देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ये मसलों के लिए कैसे हल किया। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, और वो मशहूर जुमला जिसको मर्द सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते, क्या जुमला है वो मशहूर, कहाँ हैं आप, फोन आता। ये जुमला मर्दों को खासतौर से काम के टाइम पे, औरत है खातून है अटैच होती, बहुत ज्यादा अटैच होती है, क्योंकि उसने अपने बाप सबको छोड़ा, बहुत सारे सहेलियों को छोड़ा, आपकी वो राह देख रही है। तो जाहिर बात है इतने कुर्बानियां देने के बाद एक्सपेक्टेशन तो बढ़ ही जाते एक साइकोलॉजिकली। अब अगर वो आपसे पूछती है तो उसके मतलब ये है मोहब्बत बताना होता है, लेकिन बाद औक़ात ये मोहब्बत जो है ना भारी पड़ जाती। क्या है? अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। दखला अलैया यौमन, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास दाखिल हुए। फकुल्तु, तो मैंने क्या कहा, ऐना कुंता मुंदुल यौम, सुबह से कहाँ थे आप। देखिए वो जुमला सेम सही बुखारी का कलिमा है, जिसको अक्सर शोहर सुनना, सुबह से कहाँ थे आप। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे मिजाज के, देखिए सब बता दे रहे। या हुमैरा कुन्तु इंदा उम्मी सलमा, मैं उम्मे सलमा के पास था। उम्मे सलमा कहते ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। क्यों? पूरे मदीने के अंदर मशहूर कर दिए थे बच्चियां कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते इतना ज्यादा खूबसूरत, कहीं बड़ा चढ़ा के तो पेश नहीं कर रहे, मुझे तकलीफ हो रही है। तो वो कहती है कि मैंने पर्दे से झांक कर देखा तो जितना बयान किया गया था उससे डबल खूबसूरत थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आते ही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रहे आपको उम्मे सलमा के पास टाइम दिखता ही नहीं है बस। तो देखने में ऐसा कुछ हालात, फ्रिक्शन कहते हैं, थोड़ा सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप गए कि यहां पर कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, अभी यहां पर कुछ तकलीफ हो रही है। और उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बलागत और फसाहत इस्तेमाल की है बड़ी जबरदस्त। एक इल्मी अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अगर दो ऐसे एरिया हो कि एक तरफ हरियाली है जिसको कोई चरकर गया हो, जहां पर कोई जानवर आया और चरकर चला गया, और दूसरी तरफ ऐसा आपके पास खुला मैदान है जहां पर अभी किसी ने चरा नहीं, तो आप अपने जानवर को कहां चराना पसंद करेंगे। एक अंदाज है, बात करने का एक अंदाज है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डिटेल में नहीं लेते, मुस्कुरा देते और खामोश बैठ जाते हैं, मसला खत्म।
اب اگر ہم اس کو کیا مطلب سے بولے تھے وہ، اب ختم ہو گئی، کافی نہیں ہے، کافی نہیں جھگڑے کے لیے، آپ کے بولنے کا مطلب کیا تھا، کیا انہوں ایسے ہیں وہ، اب یہ آپ بڑا کر رہے ہیں یہاں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بات ختم ہوگی، اس کے بعد ختم، حدیث ہی ختم، مسئلہ آگے بڑھا۔ مسئلہ کہاں آگے بڑھتا ہے، وہ فون پہ آپ کیا بول رہے تھے، میں آفس میں تھا، آپ بتائیے کیا ہے ڈیٹیل، ختم، پرانی جھگڑے۔ اللہ بعد اوقات تو 10 سال پرانے جھگڑے حج میں لڑتے لوگ، میرے پاس حج میں لڑائی ہوئی، شور بھی کیا 10 سال پہلے تم ایسا کرے تھے نا، اس وقت پہ میرا کمزور تھا لیکن آج پیسہ آ گیا، اب بولو کیا بول رہے تھے۔ اللہ اکبر، جھگڑے کی بھی کوئی لیمٹ اللہ حفاظت پر۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہ پڑھ رہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو قصوں کی طرح پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے زندگی کے لیے اس میں کیا ہے، تب جا کے پرابلم ہوتا ہے۔ قصہ ہے فلاں وقت پہ پیدا ہوئے، فلاں وقت پہ انتقال ہوا، اتنے جنگ کرے، اس میں اتنے لوگ شریک ہوئے، سیرت اس کا نام ہے، اتنے عدد یاد رکھنے کا نام ہے، یہ اہم معلومات ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اہم جو سیرت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ اپنے لائف کے لیے کیا انٹیک کر رہے ہیں، کیا اس میں سے لے رہے ہیں، آپ کی لائف کیسے، اس کے اندر کیسے آپ اپنی لائف کو سکون والی بنا سکتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین۔ سیکنڈ، اس میں جو ہے بہت زبردست اور ایک آئیڈیا ملے گا آپ کو، وہ یہ ہے نظر انداز کر دینا۔ ایک ہے مسکرانا، پہلا کیا تھا، مسکرانا، سیکنڈ کیا ہے، نظر انداز کر دینا۔ بعض لوگ انتظار میں رہتے تھا، غلطی ہوتی پکڑ لیں گے۔ بعض لوگ کا اصول لائف کیسا ہے معلوم، سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، کیسا چڑھتے نہیں معلوم، بہرحال وہ تھا بیٹھا ہوا دماغ میں، سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، اس لیے جہاں موقع ملا ان کو دباتے رہنا۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریشان، خود بھی پریشان اور سامنے والے کو بھی پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، علم میں آ گیا، غلطی ہو رہی ہے، نظر انداز کر دیے، بعد میں وہ بھی ریئلائز کر لی، اصلاح ہوگی۔ نظر انداز کر دینا بڑا اہم نقطہ ہے یہ بھی۔ یہ کب ہوا، یہ بھی آپ کو صحیح مسلم حدیث نمبر 1463 میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے اسلامکلی اگر کئی بیویاں ہوں تو باری تقسیم کی جاتی ہے، جس دن جس کی باری ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جس خاتون کی، جس بیوی کی باری ہے، اہلیہ کی باری ہے، وہاں پر پورے خواتین جمع ہوتے، یا تو مغرب سے پہلے یا تو مغرب کے بعد۔ بعض روایتوں میں مغرب سے پہلے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں عشاء سے پہلے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں عشاء کے بعد کا بھی ذکر ہے۔ تو پورے خواتین وہاں پر جمع ہوتے، یعنی کہ اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ازواج مطہرات وہ جمع ہوتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، تو اب اس دن باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ظاہر بات ہے خاتون ایکسپیکٹ کرے گی کہ آج میری باری ہے، اب کوئی بھی دوسرے ازواج اور زوجات کہیں بھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے، آج شوہر مکمل میرا ہی ہے، اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی ہاتھ قریب بھی نہیں پہنچا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دور سے کہتے وہ زینب ہے، زینب، مطلب وہ عائشہ نہیں ہے، آج تو ہماری باری ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، وہاں تو کوئی کلیئرٹی نہیں تھی نا۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے، خواتین میں تھوڑا سا فرکشن شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ یہ چیز یاد دلاؤ کہ وہ زینب ہے، زینب، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے، نہیں تو میرا کہنے کا مطلب بھی یہ نہیں تھا، نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑھانے کا مطلب بھی کچھ اور تھا، کچھ نہ کچھ ہو کر تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ باہر مجھے آوازیں سنائی دی، سمجھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میری بچی کی عمر چھوٹی ہے تو شاید کچھ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے لیے نکلی، ایسے ہی حالت میں چھوڑ دیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو شاید پتہ چل گیا۔ بہرحال عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور آ کر کہتے کیا ضرورت تھی کہ اس چیز کو ایسا پیش کرنے کی، یعنی کہ اب یہاں پر کون کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹی کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کون ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس مسئلے میں دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انوالو ہی نہیں ہو رہے، نظر انداز کر رہے ہیں،
کیونکہ باپ اپنے بچے کو سمجھا لیتا ہے تو اتنا معنی نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انوالو ہو کر کسی ایک کی بھی طرفداری لیتے تو چانس تھا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ جھگڑا ہونے کا، تو بعض اوقات نظر انداز کر دینا بہتر ہوتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں نہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ساس اور بہو کے بھی بہت عجیب عجیب قسم کے باتیں ہوتی ہیں، شوہر حل کرنے جاتے، ساس اور بہو سکون میں رہتے، وہ شوہر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ طاقت ہی نہیں، تو بعض چیزوں کو نظر انداز کرنے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ امید ہے کہ یہ بھی طریقہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرا، یہ اسلوب، یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنایا۔ میں ابھی تک جتنے واقعات میں نے پڑھے، سب سے زیادہ تیسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اپنایا۔ بہت واقعات ملتے اس میں، بہت واقعات۔ یہ طریقہ ہے ڈسکشن کا طریقہ، یعنی شوہر گھر کے اندر ڈکٹیٹر نہ بنے بلکہ ڈسکشن کرنے والا بنے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، میں بول دیا بس بول دیا، اب وہی ہونا، بھائی سمجھنے کی کوشش کری، نہیں سمجھتا میں، اب میں جو بول دیا وہی ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے کہ سامنے والے کو عزت دے، ایک مقام دے اور ایکولی ٹریٹ کرے۔ جب آدمی مشورہ کر رہا ہے، ڈسکشن کر رہا ہے، مطلب ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے۔ جب آدمی ڈکٹیشن کر رہا ہے، مطلب سامنے والے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، سیدھا سیدھا مطلب۔ ڈسکشن کے بڑے فائدے ہیں، بیوی شوہر کی عزت کرنے لگتی ہے اور ایسی ایسی چیزیں مان لیتی ہے تصور کے باہر ہے۔ مثال کے طور پر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی تو ہو چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ایک یہودی کی بیٹی ہے، اور وہ یہودی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا تھا، حیی بن اخطب، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کا کیا قصور ہے، آپ نے عزت دیتے ہوئے شادی کر لی۔ اس زمانے میں شادی کرنے کا مطلب عزت دینا، کہ بیٹی کا کیا قصور ہے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے شادی کیا، یعنی کہ ان کو آنر دینے کا ایک مطلب تھا۔ نتیجے میں بعد میں پورے قبیلے والوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک واقعہ ہے، بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی تو کر لی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ہمیشہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں ایک چھوٹا سا غم تھا، انہوں نے میرے ابا کو مارا، انہوں نے میرے ابا کو مارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ ٹاپک نکلتا تو ٹائم دیتے اور سمجھاتے، دیکھو انہوں نے ستایا تھا، انہوں نے مظلوموں کو مارا تھا، اس وجہ سے ہم کو مجبوری میں وہ کام کرنا پڑا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہمبل طریقے سے مجھے بار بار ایکسپلینیشن دیا، یہاں تک کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بیٹھ گئی۔ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہو نہیں آپ نے ایسے اس وقت پیسہ کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، آپ چپ، حل ہوتا مسئلہ، ڈوری کیس پہ بھی ختم ہو سکتا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ویسا آپ ایکسپلینیشن دیجیے۔ ایک نہیں تین مرتبہ بتایا ارشد بھائی، پھر بھی یہ پوچھ رہی، عورت کا مزاج ہے، 3 نے 4 مرتبہ بھی کرنا پڑے گا، 4 مرتبہ 5 مرتبہ بھی کرنا پڑتا، 5 مرتبہ 6 مرتبہ بھی کرنا پڑتا، آپ کو رکھنا ہے نہ رکھنا ہے۔ پھر یہی عورت آپ کو وہ خدمت کرے گی پھر آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھنے میں ایک پتھر ہے، تراشو گے نہ بڑا قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ جوہری بننے کی ضرورت ہے۔ لکڑی دیکھنے میں ایسی ہی ہوتی ہے لیکن تراشتے ہیں تو پھر وہ انمول ہو جاتی ہے۔ پتھر دیکھنے میں ایسے پڑا، ہیرا بھی جو ہے کانوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے کوئلے میں، لیکن جب اس کو اچھے طریقے سے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو پھر ہیرے کی قیمت انمول ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودی کی بیٹی کہہ کر تانا دی۔ اب ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ وہ شاید غلط نیت سے بولے یا غلط طریقے سے بولے، چونکہ گروپ تھا۔ اب بیویوں میں کبھی ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ بیوی ہوتی ہے تو اس طریقے سے غلط فہمی کے چانس ہوتے، ہو سکتا غلط نیت سے بولے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بنیاد پر تم رو رہی ہو، ما یبکی، کیا چیز تم کو رلا رہی ہے؟ کہا کہ وہ یہودی کی بیٹی، انہوں نے کہا اچھا تو ایسا کہو، ان سے یہ کہو
کہ تمہاری جو نسل جا کر مل رہی ہے وہ ہارون علیہ السلام سے مل رہی ہے. تو تمہارے آبا و اجداد میں کون ہے؟ نبی ہیں. اور ان کے بھائی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تمہارے چاچا نبی ہے. اور میں کون ہوں؟ نبی ہوں. تم ایک نبی کے ساتھ رہنے والی ہو. تین نبیوں سے تمہارا رشتہ ہے. اگر وہ تم سے کہے کہ تم یہودی ہو تو کہو یہی نسل سے تو مجھے نبی ملے میرے خاندان میں, تو میں کیوں اس کو برا سمجھوں؟ اور ایک مرتبہ پھر ایسے ہی واقعہ پیش آیا, یہودی کی بیٹی, تو اس دن وہ روئی نہیں اور انہوں نے کہا ہاں میں یہودی کی بیٹی ہوں, میرا نسب جا کر ملتا ہے ہارون علیہ السلام کی طرف, اور موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا ہیں, اور میں نبی کی بیوی ہوں. دیکھیں آپ نے کیسی کاؤنسلنگ کی کہ جو مسئلے کو لے کر وہ کبھی پریشان ہو رہی ہے, آپ اپنے یعنی کہ بیویوں کی ایسی کاؤنسلنگ کر دے کہ فیوچر میں آپ نہ بھی رہیں تو کاؤنسلنگ کام آئے انشاءاللہ. اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا, ڈسکشن کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, یہ بڑا اہم طریقہ ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے ابھی تک؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن دیا, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں فلاں جو ہے فلاں بیوی کے پاس شاید آپ تھے ہوں گے. تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں غیرت آ رہی ہو, جانتے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. یعنی بعض اوقات شوہر اپنے بیوی کو یہ بھی یاد دلائے, دیکھو شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں آپس میں یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے درمیان کہ شیطان تو نہیں آ رہا. اس وقت پہ اگر یہ تعلیم یاد دلائیں گے تو ممکن ہے کہ تھوڑا سا ہاں یہاں پر شیطان ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے, تھوڑا سا آپ ٹھنڈے ہو جاؤ. اس طریقے سے یاد دلانے سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا دیکھو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ چیز بہت کنٹرول کر دیتی ہے. اور عرب کے لوگ اچھا کرتے ہیں, جب دو لوگ جھگڑتے ہیں تو درمیان میں جا کر کہتے ہیں صلی علی محمد. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. تو اب دونوں جھگڑ رہے ہیں, اس وقت پہ وہ آ کے کہہ رہا ہے صلی علی محمد, تو اب بیچارے دونوں جھگڑا چھوڑ دے کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں بھائی ہم کس لیے جھگڑ رہے تھے؟ پارٹی چل جاتا. ذرا پاز ہونا چاہیے جھگڑوں میں بھی, تھوڑا سا کئی ڈیوریشن, تو وہاں پر کچھ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا یہ اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ ایسا جھگڑ رہے نا, آپ حق پر ہے کیا؟ غور کرو, دیکھو کہ ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اس طریقے سے دوسرے کو بھی ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ کو یاد دلانا. یا دیکھو یہ لڑائی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, یا کسی کے حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کہیں ان کے باتوں میں تم نہیں آ رہے. اس طریقے کے کاؤنسلنگ کرنے سے بھی بہت سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے, جان بوجھ کر اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو کہ آپ اس کو علم ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کو علم ہے, یا بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کو اس کا علم ہے, شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے, حرام ہے, پھر بھی وہ کام کرتا ہے, تو ایسے وقت پر ذرا سا نصیحت میں تھوڑی سی سختی لا سکتے ہیں. نصیحت ذرا سا سختی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. سختی کا مطلب یہ ہے اس کو ریئلائز کرانا, یعنی وہاں پر خاموش مسکرا کے نہیں نکل سکتے, آپ نظر انداز کر کے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہی. آپ یہاں پر نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ منکر کو نہیں ٹوک رہے. یہاں پر نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ بیوی کو چاہ رہے کہ گناہ میں رہے. یہ تو سیلفشنس ہوا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو جہنم سے بچ جائے لیکن بیوی جہنم سے نہ بچے. یہ تو صحیح نہیں. یہاں پر نظر اندازی نہیں چلے گی, یہاں پر مسکرا کر یا خاموشی نہیں چلے گی. یہاں پر آپ کو ٹوکنا پڑے گا, لیکن ٹوکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جاہلانہ انداز میں نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میرے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نصیحت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. ریلیجن اور اسلام کا بہانہ لے کر جہالت اختیار نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے جو نیا دیندار ہوتا ہے وہ اکثر اللہ رسول کا سہارا لے کر اپنی پوری پرانی جہالت بتاتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے, طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کیا ہوا, ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا یہ تو گڈی ہے, کم خد ہے, ایسی کچھ بات نکل گئی. انہوں نے ان کو اس بات کو نیگیٹو لے لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5140, لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. تم نے ایک ایسا کلمہ کہا, اگر یہ اس کے اندر ایسی سڑان ہے, ایسی گندگی ہے, کہ ریئلائز کرانا. اگر کوئی کام غلط ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ
ان کو اس بات کا علم ہے, کیونکہ یہ تو کامن بات ہے کہ کسی کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دبلا پتلا موٹا ہونا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس پر کسی کو تانا دینا, ایک مسلمان اس کی حرکت نہیں کر سکتا. تو ریئلائز کرانا پڑتا ہے اس اوپر. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو, بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے ایک دوسرے کو سنبھال کے جنت لے جانے کی کوشش کرنا ہے. یہاں پر نظر اندازی سے کام نہیں چلے گا. تم نے معلوم ہے کیا کہا, اس کا مطلب یہ ہے, اگر تم ایسا کہو گے تو ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے, اگر یہ کلمے کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ریئلائز کروانا. یہ طریقہ اچھا. پانچواں طریقہ, بعض اوقات ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خاتون گناہ کر رہی ہے, یہ بیوی گناہ کر رہی ہے, یا بیوی ریئلائز کر رہی ہے کہ میرا شوہر گناہ کے راستے پہ جا رہا ہے بار بار, تو تھوڑی سی ناراضگی بھی بتا سکتے. پانچواں طریقہ, ناراضگی. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم یہ حدیث صحیح ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ خدیجہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر کرتے, انتقال ہونے کے باوجود بھی ہمیں ان سے جو ہے بار بار سوکن جیسا ہوتا ہے, ایک سوتن جس طریقے سے تصور, یعنی کہ انتقال ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ ذکر کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ, علماء کہہ رہے کئی مرتبہ آپ تنبیہ کرنے کے بعد, ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خفگی کا اظہار کیا. خفگی مانے لائٹ ناراضگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک آپ جب بھی مجھ سے ملتے تو ایسا لگتا کہ مجھے ناراض ہے کچھ, یعنی آپ خفگی کا اظہار کیے. 1 مہینے کے بعد آپ پھر واپس نارمل کنڈیشن میں. خفگی مانے لائٹ غصہ, وہ غصہ نے جو آج ہم جہالت سے برت رہے ہیں اس ٹائپ کا غصہ نے, خفگی. چھٹواں طریقہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بار بار کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے. چھٹواں طریقہ یہ ہوتا ہے اگر بیوی پہ تہمت لگ جائے, نعوذ باللہ, یا شوہر پر کوئی تہمت لگا دے کوئی ایسی چیز کا جس کی وجہ سے, جس کا تعلق نعوذ باللہ زنا سے ہو یا کوئی بڑے بڑے گمبھیر گناہوں سے ہو, تو ایسے وقت پر شوہر ایموشنل نہ ہو جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ تو کسی پر بھی تہمت لگ جانے سے یا کسی پر تہمت لگا دینے سے ہر جیل میں جانے والا مجرم ہونا ضروری نہیں ہے. یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے نا. حیدرآباد میں ایک جملہ مشہور ہے, بد رہنا بدنام نہ رہنا. صحیح جملہ ہے. یوسف علیہ السلام بدنام ہونا آپ نے پسند کیا, لیکن آپ بدی کے قریب نہیں گئے. اس نے کیا کہا, اگر تو میری بات نہیں سنے گا تو میں تجھے جیل بھیج دوں گی. تو مطلب کیا نکلا, بدی نہ بھی کرو تو جیل جانے والا ہے, بدنام ہو جاؤں گا. تو وہ بد نہیں تھے, بدنام ہونا انہوں نے پسند کیا لیکن بد ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا. لیکن آج ہم لوگ غلط ڈیسیشن لیتے, کہتے ہیں بھائی بدنام تو نہیں ہو رہے نا جب تک بدی کر سکتے. نعوذ باللہ, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو ایسے وقت پر اگر کسی پر تہمت لگ جاتی ہے تو تہمت ضروری نہیں کہ صحیح ہو, حسد کی وجہ سے بھی لوگ تہمتیں لگا دیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ نور میں جو واقعہ ہے, واقع افک مشہور ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی, آپ نے جلدی فیصلہ نہیں کیا. یہاں پر یہ بھی پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو فوراً معلوم ہو آتا تھا. آپ کو معلوم نہیں ہوا, اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ نے جتنا بتلا دیا وحی کے ذریعے سے اتنا آپ جانتے تھے, جتنا اللہ نے نہیں بتایا اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یہ بھی پتا چلا, تحقیق کر لینی چاہیے. ساتواں طریقہ یہ ہے, کبھی فیصلہ لینے کا, کبھی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو فیصلہ لینے کا ہوتا ہے, تو ماں کی صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرے, بیوی کی صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرے, بہن کی صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرے. آپ قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر, حق کی بنیاد پر فیصلہ کر, کسی ایک کے طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے گفٹ بھیجا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر غصے میں تھی, تو اس وقت پر تھوڑا سا ہاتھ بڑھ گیا اور یہاں تک کہ وہ جو پیالہ تھا گر گیا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا.
تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کہا تم تو کھا لو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے. سمجھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض ہے کیونکہ آپ نہیں کھا رہے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے اور جا کر ویسا ہی کھٹورا پھر لا کر دیتے اللہ کے نبی یہ دے دیجئے مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہاں پر جب آدمی فیصلہ کرنے میں آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. انہوں نے وہی پیالہ لا کر دیا جو پیالہ ٹوٹا تھا، یعنی مطلب ایک اب یہ دے دو، ایسی بات نہیں. جب فیصلہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ بھئی اب نہیں ہو سکتا تو لہذا ماں الگ بیوی کو الگ رکھوں گا، کبھی ایسے جھگڑے آ جاتے ہیں ماں کو الگ رکھوں گا اور بیوی کو الگ رکھوں گا. آپ اتنی دور بھی مت چلے جائیے کہ ماں کے قریب بھی نہیں آ پا رہے، ایسا بھی نہیں ہو جانا. نہیں میں الگ ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کچھ بھی ہو تمہارا یہاں پر سے ڈولا ڈولی یہیں سے نکلنا، ایسا بھی تو ضروری نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. اگر جمتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جمتا ہے تو روز آنا. بعض لوگوں کو جھگڑا نہیں کریں گے تو سکون ہی نہیں ملتا، تو وہ لوگ جھگڑے پال رہے ہیں. خواہ کہ آپ جھگڑے، اور خاص طور سے اگر دیور ہو گھر میں، جیٹ اگر گھر میں ہو، بے پردگی ہو رہی ہو تو پھر ایسے وقت پہ رکھنا تو اور بھی بری بات ہے. تو جوائنٹ فیملی کا مطلب بعض لوگ عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس کو عزت کا مسئلہ نہ بنائے، حق کا مسئلہ بنا کر حل کرے. واقع اس بیوی کے اوپر کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ظلم کا دعویٰ لے کر ہو سکتا کئی لوگ آئیں گے، لیکن ہو سکتا زندگی میں آپ نے اس پر 2 مرتبہ ظلم کیا ہوگا، 3 مرتبہ ظلم کیا ہوگا. لیکن بیوی، ماں، بہن، یہ ایسے رشتے ہیں، ڈر ہے کہ بعض اوقات بیوی سے تو کم سے کم 12 گھنٹے آپ ساتھ میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں بیوی ہی ظلم کا اگر پٹھارا کھول کے بیٹھ جائے تو نہ جانے کتنے ظلم اس پر ہو جائیں گے. تو لہذا بیوی شوہر اور شوہر بیوی یہ بڑے نازک رشتے ہیں. سب سے زیادہ ٹائم آپس میں دونوں کا گزرتا اکثر ایکسیپشنل کیسز الگ ہے، اکثر آپ دیکھیں گے ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو جانے کا ٹائم کم گزرے، بیٹوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ٹائم گزرے، لیکن زیادہ ٹائم کس کا گزرتا ہے؟ بیوی اور شوہر کا. رات دن کے پورے گھنٹے ملانے تو ہو سکتا 12 گھنٹے. کہ قیامت میں سب سے زیادہ 50% مسائل کے یہی سے نہ آ جائے. اس میں سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. دونوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے، انصاف اور حق کی بنیاد پر فیصلہ کرے. 8واں طریقہ یہ ہے، دیکھیں ابھی تک بھی مارنے کا ذکر نہیں آیا، غور کریے آپ، میں گالی کا ذکر ابھی بھی نہیں آیا. یہ 2 چیزوں پہ غور کریے، میں آ رہا ہوں کنکلوژن پہ. 8واں طریقہ دفع کا مطلب بعض خواتین بڑے زبردست جذباتی ہوتے ہو، وہ شوہر پہ تک غصے میں آ کے گرنے چل جاتے. تو ایسے وقت پہ آپ کو مارنا نہیں. اچھا تم مجھے مارنے کے لیے آتے، اب دیکھو میری فائٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں پر ہم کو بتایا گیا سینے کو ایسا ہاتھ لگا کے تھوڑا سا ڈھکلنا، اس حد تک اجازت ملی. کیسے؟ آخری شکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایسا اٹھا کے مارنے کا تو ہے ہی نہیں. پوری سندیں پڑھ لیا، جتنے PhD کرنے والے ہیں، ایسا اٹھا کے مارنا یا ایسا اٹھا کے مارنا یا چہرے کو مار دینا یا بھوسا مار دینا، یہ کوئی راستہ کوئی حدیث میں نہیں ملا. قرآن مجید میں ذکر آیا نا مولانا، کیا آپ قرآن مجید کا آیت کا انکار کریں گے کیا؟ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مارو. مار کے الگ الگ معنی آتے. علماء اکرام نے ایک تشریح یہ بھی کی، مار کے الگ الگ معنی آتے. مار کا ایک معنی ہے ایک مار 2 ٹکڑے، ایک مار ہے گھوسے کا مار، ایک مار ہے ہاتھ کا مار. لیکن شریعت میں جب مار کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مار مارو کہ جس مار میں زخم نہ ہو. آپ کو معلوم ہے سب سے خطرناک چیلنجنگ والا کام ہے. آج کے دور میں شاید ہی کوئی پورا اترے گا. چلیے ان کو مارو. صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1218. آپ نے فرمایا ضربن غیر مبرح، ایسا مار مارو کہ جس میں زخم نہ ہے. اب عورت اتنی نازک ہے، مرد کا ہاتھ پڑے گا، مان لیجئے مارتے لال آ گیا، زخم کی شکل آ گئی تھوڑی سی، ختم، آپ گنہگار ہو. آسان ہے کیا مارنا؟ نہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے. ایک حدیث بھی گھڑ لیے بعض لوگ، شوہر اگر بیوی کو مارے گا تو قیامت میں پوچھنی ہے. من گھڑت ضعیف حدیث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہہ دیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے انی لاکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم لونڈی کو بھی مارو. بیوی تو آزاد ہے نا. ناپسند کی بات آ گئی اس حدیث سے. اور ایسی مار مارو اس میں زخم نہ ہے. اب علماء کرام کہہ رہے ہیں بغیر زخم والی مار کیسی ہو سکتی؟ شاید یہ ہو سکتی، ایک مسواک 2 انگلی میں رکھے، ایسا بھی نہیں مارنا، ایسے مارے تو زخم آ سکتا. ایسا اس میں نہیں، ایسا ہی مارے تو بعض لوگوں کا ہاتھ
राइट हैंड बहुत ज्यादा चलता, तो कैसा मारना, तो बोले लेफ्ट हैंड में मिसवाक रख के ऐसा मारो। बहुत मुश्किल है, उससे बेहतर है ना मारो, क्योंकि अगर उसमें भी जख्म आ गया, बाद उससे भी नाजुक निकल गई अगर बच्ची, तो गए काम से, आखिरत खराब होगी ना। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 तरीकों में मारने का तरीका आ रहा है नहीं। अब आगे देखिए आप, दफ़उश शदीद आ रहा, अगर बहुत ज्यादा गुस्से में कभी होता है जिन जादू के अटैक की वजह से बाद औरतों में खतरनाक गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे वक्त पर अगर आपके ऊपर वो आ जाती भी है, तो ऐसे वक्त पर आपको कहां तक इजाजत है, सीने को हाथ लगा के थोड़ा सा दफा कर सकते हैं अपना डिफेंस लेने के लिए, क्योंकि मोहब्बत में खुदकुशी भी तो नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा डिफेंस ले सकते हैं आप। इसको कहते हैं अद-दफ़उश शदीद। लहदनी लहदतन फऔजअतनी, हदीस के अल्फाज है, आपने मुझे ऐसा दफा किया जिससे कि मुझे सीने में थोड़ा दर्द तकलीफ महसूस हुई, जख्म नहीं, तकलीफ महसूस हुई। अल्फाज पे गौर करिए। बाद लोग गलत हमारे मुसलमान गलत आयतों को समझने के कहते हैं, मीडिया को मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं देखो इस्लाम में औरत को मारने की इजाजत। वह मारने का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही आपने क्लियर कर दिया, लेकिन हमको आज तक क्लियर नहीं। कुरान में मारना आया, कुरान को तफसीर से पढ़िए, हदीस की रोशनी में पढ़िए, अपनी अकल और अरबी लैंग्वेज की बुनियाद पर मत पढ़िए, वरना ऐसे ही भटक जाएंगे, अल्लाह हिफाजत करे। उसके बाद है 9वां तरीका, बाइकआउट करना। ये बहुत कम यूज होना चाहिए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं जिस मुल्क में इस्लामी हुकूमत नहीं है वहां पर बाइकआउट के मसले उठाना हराम है। क्या बोले, कई दाइयों को आज ये मसला नहीं मालूम, वो रहते गैर मुस्लिम मुल्कों में जहां पर अहलुस सुन्नह वल जमा का गलबा नहीं है, वहां पर पूरे जो है गलत अकीदे वाले, शिरक वाले हैं, बिदत वाले, मेजॉरिटी उनकी है। ऐसे वक्त पर वो कहते हैं ये 10% 90% को कहते हैं बाइकआउट। तुम बाइकआउट हो गए उल्टा, ये कौन सा बाइकआउट है, 90% को बाइकआउट कर रहा है। आपने शरीयत समझी नहीं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं तुम अगर ऐसे मुल्क में हो जहां पर शिरक और बिदअत वाले गलबे में हो, वहां पर बाइकआउट के मसले उठाना क्या है, हराम। इसका मतलब क्या है, बाइकआउट हर जगह यूज नहीं होता, कहां पर है, कब है, वो ऑपरेशन की तरह है। फायदा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कब करना है, कब नहीं करना, उसके अपने मसाइल हैं। आधी सारी हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा सारा पढ़ते और आकर कहते इनसे दूर, ऐसे ऐसे मसले उठाते ऐसी जगहों पर जहां पर उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले मसले मौजूद है। तौहीद और शिर्क के अहम मसले छोड़कर वो मसाइल उठाते जिसमें जल्दी एक आदमी हीरो बन जाता। तो बीवी की जगह पर भी और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। हजर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वहजुरूहुन्ना फिल मवाजिअ, सूरह निसा नंबर 4 के आयत नंबर 34-35 में बताया गया कि पहले नसीहत करो। अगर नसीहत से भी काम, कब है, बड़ी बड़ी नाफरमानियां अगर हो, बड़ी, अगर इस्यान और नुशूज में फर्क है। इस्यान का मतलब होता है छोटी छोटी नाफरमानी, नुशूज का मतलब होता है बड़ी बड़ी नाफरमानियां, बड़ी नाफरमानी। अब अगर आपने कहा भाई नमक अच्छा डालो, फिर भी बेचारी से नमक रह गया, अन्य ने नाफरमानी हो गई, अब मारो कह के आया, लिहाजा मैं मार सकता हूं, ऐसा नहीं है। नुशूज का मतलब होता है बड़ी किस्म की नाफरमानियां। बड़ी किस्म की नाफरमानियां मतलब यह है कि फला मर्द को मेरे घर में गायबाना में आने तुमने क्यों दिया, मैंने कहा था ना कि फला मर्द नहीं आना चाहिए, फला मर्द बिस्तर तक नहीं आना चाहिए, फला मर्द बेडरूम तक नहीं आना चाहिए, फला खानदान का भी क्यों ना हो, वो तुम्हारे बचपन का दोस्त क्यों ना हो। आजकल होता है, कई खवातीन कहते हैं ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों पलकर बड़े हुए हैं, ये हमारा खलेरा भाई है, हमारा चिचेरा भाई है। शौहर को पसंद नहीं आता, मतलब पसंद नहीं आता। शौहर ने अगर कह दिया खलेरा हो, चिचेरा हो, नहीं आना, तो बस नहीं आना, क्योंकि शरीयत में वो अजनबी है, चाहे वो खलेरा हो, चाहे वो चिचेरा हो, चाहे मुमेरा हो, जिससे भी शादी मुमकिन हो वो क्या है, उससे बचना चाहिए। इसको कहते हैं नुशूज। बड़े किस्म के नाफरमानियां, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े या छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर नहीं कहा जा रहा। नसीहत करो, बिस्तर अलग करने की कोशिश करो। और तीसरा क्या है, मारने की इजाजत दी गई। मारने का भी मतलब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि क्या क्या माने में मारना आ सकता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में आपने खादिम को और बीवी को मारा हो, इसकी कोई दलील नहीं। अब अगर मारना ही है, किसी के पास इतना कैलकुलेशन है कि मैं ऐसा मार सकता हूं जिसमें जख्म नहीं आ सकता है, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले में, कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसमें हजर कहते हैं, बैकआउट कर देना। बैकआउट करने का तरीका यह है कि कुछ दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईला कहते हैं, उसके मसाइल हैं, इतने दिन दूर रह सकते हैं, लेकिन आजकल 10-10 साल छोड़ दे रहे। जायज है ऐसा? उसकी भी एक मुद्दत है।
چھوڑنے کی بھی، لیکن معلقہ نہ طلاق دے رہے ہیں نہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، 10 سال ہو رہا ہے، دونوں بھی گنہگار ہیں اگر دونوں بھی انوالو ہے تو 10 سال دوسری شادی بھی ہو رہی ہے ادھر مرد کی، اور یہ بیچاری بیوی لٹکی ہوئی، نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ اس کو نبھاتا ہے، حرام ہے۔ ایلا کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ مدت پار کر دے تو اس کے بعد طلاق دینا ہے یا تو ایکسپٹ کرنا ہے۔ ایسا لٹکا کے چھوڑنا، معلقہ چھوڑنا جائز نہیں، حرام ہے، گنہگار ہے دونوں بھی، اگر دونوں بھی انوالو ہے۔ اگر ایک انوالو ہے تو ایک گنہگار ہے، ایسے حرام کام سے بچنا چاہیے۔ 10واں طریقہ یہ ہے، آخری طریقہ ہے، مطلب یہ آخری ایک ایسا خاص قسم کا جھگڑا ہے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ بعض اوقات بیوی یا شوہر دونوں اسراف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مس مینجمنٹ آف منی ہو جاتا ہے۔ اب بیوی مطالبہ کرتی ہے تو اسراف بھی غلط ہے، تبذیر بھی غلط ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فائنانشیل میٹر کو لے کر بھی جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، اور کئی جھگڑے کا تعلق آج کل اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسراف کا معنی ہے حلال ہے لیکن آپ غیر ضروری، مثال طور پہ کھانا حلال ہے، آپ ایک کے بجائے 2 کا کھانے کا آرڈر دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں اکیلا ہوں 2 نہیں کھا سکتا، حلال ہے لیکن آپ نے حلال کو اتنا زیادہ منگایا جتنا کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے، تو آپ ویسٹ کر رہے ہیں، حلال میں غلطی کر رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ تبذیر مانے حرام میں 1 روپیہ بھی ڈالنا، شراب حرام ہے 1 روپیہ بھی ڈال دیں گے تو تبذیر ہے، دونوں بھی غلط۔ حلال میں حد سے بڑھنا بھی غلط، حرام میں 1 روپیہ ڈالنا بھی غلط۔ تیسری قسم ہے اپنے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لیکن وہ کیپیسٹی سے زیادہ خرچہ کرتا، قرضدار ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتے ہیں نہیں مجھے تو یہ دینا ہی دینا ہے، کہیں سے بھی قرضہ لاؤ کچھ بھی کرو، مجھے یہ خواہش پورا کرنا ہی کرنا، اور وہ خواہش کوئی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، بس ایک فیشن والی چیز ہے یا خواہش والی چیز ہے۔ ایسا مطالبہ اگر آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 طریقے بتائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھا قولوا قولا سدیدا، بھائی میری کیپیسٹی اتنی ہے، میں اس کیپیسٹی زیادہ کروں گا تو قرضدار ہونے کا چانس ہے، یہ تمہارے کچھ ضروریات بھی نظر مجھے نہیں آ رہے، یہ خواہشات ہے، یہ خواہشات پورا کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں، ہاں ضروریات کے لیے اگر کچھ ہو تو تم کو بولنے کا حق بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشورہ اسٹائل۔ اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا، اگر تم کو میرے سے بہتر کوئی پیسہ اس پہ لگانے والا ملتا ہے تو وہاں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، یہ جملہ بھی بول سکتے، تخیر کہتے ہیں، تخیر یعنی لاسٹ سٹیج۔ لیکن ہر چیز میں آپ دیکھیں عزت ہے، اس میں محبت ہے، سامنے والے کا وقار رکھا جا رہا۔ کہیں پر بھی آپ نے اس میں گالی کا لفظ سنا؟ اب ہمارے پاس آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، یہ 10 پورے چیزیں چھوڑ کر غلطی ہوتے ہی پہلے کیا دیتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں۔ کہیں ذکر ہے؟ یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 81 غزوات اور سریے آپ نے لڑے، کتنے؟ 81 سریے اور غزوات۔ ایک مرتبہ بھی پورے غزوات اور سریے میں آپ نے کفار قریش کو گالی نہیں دی۔ کتنا کنٹرول ہے اپنی زبان، کتنے ایتھیکل وار تھے وہ۔ اس کا مطلب نہ کہ وہ جو وار تھے نا، وہ دل کی بھڑاس اور انتقام نکالنے کے لیے نہیں تھے، کسی مظلوم کی سہایتا کے لیے تھے، امن قائم کرنے کے لیے تھے، معصوموں کی حفاظت کے لیے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقام کو یا بھڑاس کو نکالنے کے لیے جنگیں نہیں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کہتے ہیں کہ میں نہروان میں موجود تھا، میں صفین میں موجود تھا، جنگ جمل میں موجود تھا، 3 جنگوں میں بھی میں غور کر رہا تھا۔ سب لوگ غور کر رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لڑتے ہیں، میں یہ غور کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا صحابی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان جنگوں کے دوران گالی دیتا ہے کیا۔ 3 جنگوں میں بھی کیا کنٹرول کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی گالی نہیں دی۔ کون دے رہا ہے؟ ساتھ میں رہنے والا گواہی دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہم فون کرتے ہیں، دیتے ہی دیکھتے ہیں، بہت دیر سمجھاتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد خالی سن کے چلا جاتا ہے، نہیں لیتا ہے، تو آپ زور سے فون پٹک کے کہتے ہیں بیکار کا کسٹمر آ گیا کہہ کر ایک گالی دیتے ہیں۔ گالی نقل کرنا بھی گناہ، میں تو گالی نقل بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گالی کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس بات پہ غلطی ہے، بھائی اگر اس نے سنا نہیں لیا تو اس میں برے اتنا جلدی بھڑک جانا، اتنا جلدی جذبات میں آ جانا۔ اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، نہیں۔ گالی سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ کہیں یہ گناہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کر کے روزانہ گناہ تو نہیں اٹھا رہے؟ بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے تو گالی، نکلتے ہیں تو گالی، اور کچھ آپس میں دوستوں ایسے بھی میں دیکھا ہوں، سلام نہ کلام، گالی سے شروعات، گالی سے ختم۔
अगर वो गाली नहीं देता है, क्या भाई मोहब्बत खत्म हो गई क्या? पहले अच्छा गालियां दे के मिलते थे, मतलब इतने ज्यादा क्लोज थे, आजकल जरा दूर दूर कैसा दिख रहे, गाली नहीं दे रहे बराबर। मुसलमान ऐसा होता है? नौजुबिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमने ऐसा नहीं सीखा। अगर हम पूरे तरीके छोड़कर बीवी को मारते हैं, या आज उल्टा भी हो रहा है, एक शौहर मेरे पास आया, बीवी मुझे बेल्ट लेके मारी, उल्टा भी है, आप समझे, अरे एक ही तरफा बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बोला भाई पुलिस के पास जाना था, मैं एक पुलिस वाला हूं, बोले झगड़े बहुत आते 10-15 साल में, अलग अलग किस्म के झगड़े, तस्वुर नहीं। मैंने भाई ऐसा मारने कैसा दिए? जैसे ही घर में दाखिल हुआ, दरवाजा खोला, बीवी नजर नहीं आई, और मेरे ही बेल्ट से, जो पुलिस वालों का बेल्ट होता उसी से मारे उसने। और कहां पर? पलंग पे चढ़कर, ताकि बराबर सर पे लगे, क्योंकि वो कम है, ये जरा लंबे है, तो बराबर देखिए इतना कैलकुलेशन के साथ। दोनों तरफ से भी अगर जुल्म हो तो गलत है। और जुल्म ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के अंधेरा लेकर आएगा। कोई किसी पर भी जुल्म ना करे। क़यामत में अल्लाह हर चीज नोट हो रही है, हर चीज नोट हो रही है। ये रिश्ते जन्नत में ले जाने का जरिया बने, ये रिश्ते जहन्नम में ले जाने का जरिया ना बने, ये है हमारे लिए। तो ये आपके सामने मैंने कोशिश की समझाने की कि ये पूरे वाक़यात में देखिए सब्र नजर आएगा, ये पूरे वाक़यात में गुस्सा पीने की कैफियत नजर आएगी, ये पूरे वाक़यात में सामने वाले को एहतराम देना, अपने से ज्यादा सामने वाले का ख्याल करना। सामने वाला भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, सामने वाला भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, सामने वाला भी अल्लाह ताला का बंदा है, वो मेरा बंदा नहीं है। तो फिर मैं क्या बुनियाद पर यह तस्वुर करूं कि मैं उससे बेस्ट हूं? ये तसव्वुर उसके अंदर तकब्बुर लाता है, ये तकब्बुर उसके अंदर अना लाती है, ये अना शैतान को मौका देती है, और पूरे फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते हैं। तो बहरहाल मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर नाहिये पर अच्छा बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अखलाक में, अकीदे में, इबादात में, अखलाक में, मामलात में, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छा बना दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे सवाल और जवाब की सेशन को लेकर। भाइयों में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी लड़की या किसी से ख्वाबी नजर नहीं मिल रहा है तो उसे कितनी देर तक इंतजार करना, कितना पीरियड तक इंतजार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है कि वो 4 महीने तक अलग रह सकते हैं, उसके बाद फैसला लेना है, या तलाक देना है या तो अपनाना है, ऐसे लटका के नहीं छोड़ सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। वालेकुम अस्सलाम के दौर में ये जॉइंट फैमिली बोलते हैं, इसका आप लोग ग्रैंडपेरेंट्स एक साथ इस तरह से कुछ नहीं कहते, भाई बहन सब माँ बाप सब एक साथ में। हमारे वहाँ जो मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ ज़्यादातर ये होता है कि सब एक साथ रहते हैं। तो इस तरह अल्लाह के रसूल के दौर में क्या इसका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा मिलकर पूरे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम है तो इंशाल्लाह वो दलाइल भेज सकता है। तो क्योंकि इस्लाम में पर्दे का सिस्टम है, इस्लाम में घर में दाखिल होते वक्त पर परमिशन लेने का सिस्टम है, ये वो सारा सिस्टम हमको बतला रहा है कि ये जॉइंट फैमिली सिर्फ उसी वक्त पे मुमकिन है। मिसाल तौर पे घर में सिर्फ माँ ही है, बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप है, देवर नहीं है, जेठ नहीं है। ऐसे वक्त पर शौहर अपने बीवी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम अगर मेरे माँ बाप का ख्याल करो तो मुझे बाहर जाके कुछ कमाने का मौका मिलेगा। अगर बीवी मान लेती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और बहू पर जुल्म भी नहीं हो रहा है और सास पे भी जुल्म नहीं हो रहा बहू की तरफ से, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग का माहौल हो तो इस बात की इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई शरीयत वाली चीज़ नहीं टकरा रही। लेकिन जहाँ कहीं भी शौहर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर तुम में से हर कोई क्या जिम्मेदार है, और क़यामत में हर एक उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आपके इल्म में आ गया कि यहाँ पर बहू पे जुल्म हो रहा है, आपके इल्म में आ गया कि यहाँ पर सास पे जुल्म हो रहा है, फिर भी आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अलग हो जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। ये बुनियादों पर, ये कोई बुनियाद नहीं। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग रसूलुल्लाह, ऐसा हमको ये कलमा पड़ेगा तो लोगों की बुनियाद पर फैसला करना छोड़ दे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए। उम्मीद कि आपका जवाब
السلام علیکم. میں نے کہیں سنا تھا کہ لیکچر میں کہ کچھ مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں, تو اس تعلق سے اگر بیوی پہ ایسا کچھ لمیٹیشن یا ایکسیپشن کیا جہاں جھوٹ بولا جا سکے, جہاں ایک بڑے لڑائی کا یا نہیں تو بہت بڑے اختلاف کا روٹ کاز ختم کر سکے, ایسا کچھ مقامات پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ایک ہے جنگ کے دوران, الحرب خدعۃ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وار از اسٹریٹجی, وار جو ایک اسٹریٹجی کا نام ہے, تو وہاں پر آپ نے اجازت دی. دوسرا ہے کہ 2 دوستوں کو آپس میں ملانے کے لیے کچھ ایسا اگر جھوٹ جس سے کہ ممکن ہے کہ دونوں واپس مل جائے, اجازت دی گئی ہے. تیسرا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو آپس میں ملانے کے لیے اگر جھوٹ کا کچھ ایک راستے سے ہی ممکن ہے تو ملانا اتنا اہم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ میں فساد ہے یا فساد کا خاتمہ ہے؟ خاتمہ ہو رہا. اسی لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی جھوٹ کی, یہ وہ جھوٹ ہے جس میں فساد کا خاتمہ ہے. جنرلی جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ فساد کی بیج ہوتی ہے, تو وہ جھوٹ حرام. یہ 3 قسم کے جھوٹ میں آپ کو کہیں بھی فساد نظر آ رہا ہے یا فساد کا خاتمہ نظر آ رہا ہے؟ خاتمہ. تو یہ جھوٹ الگ ہوا, وہ جھوٹ الگ ہے. ورڈ سیم ہے, اس سے دھوکہ مت کھائیے. دیکھنے میں ورڈ سیم ہے لیکن اس کا معنی بالکل الگ الگ دشا میں جا رہا ہے. اور یہاں پر علماء اکرام, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے اس کو عادت کے طور پہ نہ اپنائیں. جیسے آپ موٹی مثال میں سمجھاتے ہیں, کیپسل غذا کے طور پہ کھاتے ہیں یا بیماری کے طور پر؟ زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں؟ تو علماء اکرام نے کہا کہ جھوٹ کو دوائی کے طور پہ استعمال کریے, غذا کے طور پہ استعمال مت کریے. پورے پلیٹ میں کیپسل بھر کے ایسا تو نہیں کھاتے. چاول کھاتے ہیں تو چاول کو چاول کی طرح کھائیں, کیپسل کو کیپسل کی طرح کھائیں. تو یہ نارمل ریگولر ہمیشہ چلنے والا راستہ نہیں ہے. بیوی کو جب پتا چل جائے گا کہ بعض بار جھوٹ بول رہے تو سچ بولے گی بھائی تو اعتبار اٹھ جائے گا. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کو بہت ناپسند کیا آتا تھا. یہاں تو ہر دن جھوٹ ہو رہا ہے, کبھی کبھی شاید سچ ہو جا رہا ہے. ایسا اگر معاشرہ ہے تو الٹا ہو جائے گا مسئلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے. ابو سفیان کا واقعہ مشہور ہے نا, کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی سوالات ہرقل نے, شاہ روم کے بادشاہ نے جب سوال کیا تو وہ سیدھے سیدھے جواب دے دے, کیونکہ جھوٹ بولنا ان کو بھی پسند نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت پائے, کتنے 9 سال سے بھی زیادہ, 10 سال بھی اگر لے لیں. مجھے جھوٹ کیا ہے پتہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولو تو ہم لوگ اس سے دور تھے, لیکن جھوٹ کیا ہوتا پتہ ہمیں اس وقت پر چلا جب ہم عجم کی طرف سفر کر کے گئے تو پتہ چلا اچھا جھوٹ اس کو بولتے ہیں کیا. تو معاشرہ اتنا پاک تھا, وہاں پر اجازت دی گئی تو اندازہ لگا سکتے کیا لیول پہ اجازت دی گئی ہوگی. یہاں پر جو آسانی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے دماغ میں نیت رہتی ہے نہیں لائیں گے تو بعد میں جھوٹ کا سہارا لے کے حل کر لیں گے, تو اندر نیت ہے ہی نہیں. تو ایسے وعدہ جس کے اندر نیت ہی غلط ہو تو وہ وعدہ ہی غلط ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں پہ توجہ دے رہی. اکثر بہت سارے شادیاں جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کی طرف سے نصیحت ہے؟ سورہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ اس پہ غور کریے. جو نکاح کے ٹائم پر, نکاح کے وقت پر جو خطبے نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اس میں سے ایک آیت کیا ہے؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات رکھ دیا کرو. شادی بیاہ کے موقع پر جھوٹ کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں, سیلری چھپائی جاتی ہے, خوبصورتی فوٹو شاپ میں جا کے وہ پینٹ برش لے کے بہت اچھے طریقے سے بہرحال فوٹو بنائی جاتی. ڈیٹیل میں سکھانے نہیں آیا, غلط طریقہ, خالی اشارہ کر رہا ہوں جو غلط کرتے اللہ تاکہ وہ توبہ کرے. یا پھر فوٹوگرافر کے پاس جا کر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں, ایسے کاسمیٹک نکلے ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو خوبصورتی کا مسئلہ لے کر, سیلری کا مسئلہ لے کر, عمر کا مسئلہ لے کر, اور اسی طریقے سے اپنے خاندان کے نسب اور رشتے کو لے کر. تو ایک مرتبہ میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ بچے کو پانے کے لیے لڑکی کے ماں باپ نے کیا کہا, چلو کسی طرح سے شادی ہو جائے گی. تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ بچی نے ماسٹر کیا ہے دنیاوی تعلیم میں اور دینی اعتبار سے عالمہ اور فاضلہ ہے. بعد میں تحقیق کیے تو پتا چلا کہ اس نے کبھی مدرسے میں قدم ہی نہیں رکھا. تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ 10th کلاس فیل ہے. کیا ضرورت تھی آپ کو؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑے دنوں کا طلاق.
تو اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھپا لینے سے کچھ باتیں جلدی شادی ہوتی ہے تو جلدی طلاق بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے صحیح طریقہ کیا, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات رکھ دیا کرو, جو ہے یہ ہے, یہ ہے, یہ. تصور کیا تھا اگر میں سیدھی بات رکھ دیا تو پھر شادی کب ہوگی میری؟ سیدھی بات رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کیا کرے, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے ایکٹیویٹیز کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے پر بھروسہ نہیں ہے. سیدھی بات رکھ دو. بعض اوقات سیدھی بات رکھ دینے سے الٹا شوہر میں عزت بڑھ جائے گی, اس نے سیدھی بات کر دی, مجھے یہی لڑکی چاہیے. لڑکے نے سیدھی بات رکھ دی, لڑکی کہے گی مجھے یہی آدمی چاہیے. جو آدمی یہ موقع پہ سیدھی بات کر سکتا, مرتے دم تک میرے ساتھ سیدھا رہے گا انشاءاللہ. یہ بھی تو تصور پیدا ہو سکتا نا. ایک مرتبہ ہمارے جو دوست تھے شیخ ذوالفقار مدنی, ابھی جو مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے مرحلے میں آ گئے, بڑے عالم ہیں وہ. جب ایک زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے سے پہلے ایک جگہ پر گئے یو کے میں, تو ٹیکس آفیسر انہوں نے اپلائی کیا اس کے لیے, تو وہاں پر انٹرویو کا موقع آیا. تو اس وقت پر خاتون جو امپلائر ہے, انٹرویو لینے والی خاتون ہے, اس نے ہاتھ بڑھا دیا. تو یہ چونکہ ان کو معلومات تھے تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اس کے بعد کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. چلے گئے. باہر آ کر لوگ بولے کیا ہوا تمہارا انٹرویو ہوا کیا؟ انٹرویو تو ہوا لیکن یہ واقعہ پیش آیا. ارے تم ہاتھ ملا لیتے تو اچھا تھا نا, یہ سب خامہ کہ مسئلے بتانے کی کیا ضرورت تھی, کون دیکھ رہا تم کو, فلاں فلاں فلاں. تو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک حلال چیز کے لیے میں غلط راستے سے کیسے جاؤں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد کال لیٹر آتا ہے, وہ خاتون انہی کو چن لیتی. اس کے بعد جب یہ جا کر کہتے ہیں کہ اس وقت پر تو میں نے ہاتھ نہیں ملایا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے افینس نہ لیا ہو. تو اس خاتون نے کیا دیکھے کتنے کلیور, کتنے ہوشیار ہے, دنیا کے غیر مسلم بھی آج کل کتنا سمجھتے. دیکھیں, کہا کہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہم کو امانت دار چاہیے جو اپنے دین کی بنیادوں پر عمل کرتا ہے. اس کا مطلب اکلا کہ وہ ہمارے آفس کے اصولوں پہ بھی عمل کرے گا. سوچ دیکھیے. تو اس لیے ڈیسیشن میکنگ وہی نہیں ہوتی جو شیطان ڈالتا ہے, ڈیسیشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر یصلح لکم اعمال, اس پہ توجہ دیجئے, صحیح ڈیسیشن نکلے گا انشاءاللہ. جی, خواتین کے شعبے سے سوال ہے, اگر غلطی سے لائٹ یا بلب پھوٹ جائے تو شوہر یوزلی ڈانٹیں نہ گالی دے, ٹھیک ہے, تو کیا کرے؟ تو اگر بلب پھوٹے اور ٹیوب لائٹ پھوٹ جائے تو عورت پہ وہ ڈانٹ رہا ہے, تو بھئی ٹیوب لائٹ اشرف المخلوقات ہے یا بیوی؟ کون اشرف المخلوقات ہے؟ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. آنر کس کو دینا ہے, غیر زیرو کو یا زیرو کو؟ زیرو کو. اور ایک اگر بلب پھٹتا ہے جان بوجھ کر اس نے تھوڑا ہی پھوڑا ہوگا, تھوڑا تو کامن سینس یوز کرنا پڑے گا کہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا نا, اس نے انجانے میں ہی کیا ہوگا. یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, کیوں نہ میں اس کو ریسپیکٹ دے دوں. اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے, اس کے ماں باپ نے میرے حوالے کیا چاہتے تو ماں باپ رکھ سکتے ہیں. کیا ماں باپ کے لیے کوئی چیز اتنی بھی زیادہ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے لیے چھوڑ دے؟ پھول کی طرح پال بھی سکتے تھے. تو ایسے خیالات تصور میں لائے تو ریسپیکٹ بڑھے گی. اسی طرح بیوی کو بھی سوچ لینا چاہیے. تو اس طریقے سے ریسپیکٹ دینے کے لیے آپ کی سوچ صحیح ہونا پہلے ضروری. اور اگر بلب پھٹے گا تو اور ایک بلب آئے گا, لیکن بیوی چلے جائے گی تو پھر مشکل ہے کہ بیوی آئے یا نہ آئے. لوگ بولیں گے خالی بلب پھوڑے تو چھوڑ دیے, میں نے تھا ایسے کو آدمی بچے, اگر کوئی ایسا ڈیسیشن لے تو بچی ملتی, بلب اور ایک آ سکتا ہے. اچھا آپ کو اور ایک بیوی مل جا سکتی, لیکن اس بچے کو دوسری ماں کہاں سے ملے گی؟ ایسا بھی سوچ لینا چاہیے. کئی طلاق کو ٹلانے کے لیے کاؤنسلنگ جب ہم کرتے, گزشتہ 15 سال سے بہت سارے میرے پاس جھگڑے آئے. اللہ کا شکر ہے آج تک لوگ شیخ آج طلاق دلائی دینا آ رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ان کو معلوم ہے ارشد میں طلاق نہیں دلاتے. کہ طلاق دلانے کے لیے قاضی کے پاس جائیں, میں دائی ہوں, میں توڑانے کے لیے تھوڑے آ, توڑنا ہے تو قاضی کے پاس جاؤ جو جائز. دائی کے پاس جب آ رہے تو توڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے, توڑنے کی بات ہم جوڑنے کی بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس اتنے طریقے, 10 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ دیے کہ کئی راستے بتائے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی جو بھی آیا الحمدللہ جڑ کر ہی گیا. اس میں ایک میریکل ہے جس سے میں شروع کرتا ہوں, ہو سکتا آپ کو بھی کام آئے, میں شیئر کر رہا ہوں. ایک راز ہے اس گفتگو کے شروع میں کرتا ہوں, وہ ہے سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 35. یہ میریکل ہے, فیملی سسٹم جو اسلام میں فیملی سسٹم ہے, میریکل آف فیملی سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. کیا ہے اس کے اندر میریکلس آیا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اس پہ غور کریے. اگر
लड़की के साथ अक्सर क्या होता है, माँ बाप भी आते, झगड़े जब होते हमारे पद ऑफिस में, इनके भी माँ बाप आते, इनके भी माँ बाप आते, इन्हें इंतजार में रहते हैं अगर कुछ बोले तो हम भी बोलेंगे, इन्हें के बाकायदा टीम बन के आ जाते। मैं सबसे पहले कहता हूं, यहां पर अगर किसी की भी नीयत तोड़ाने की आए हैं तो ये रूम छोड़ दे। यहां से वही बैठे जिसके दिल में नीयत है इन दोनों को जुड़ाना है। अगर उनका इरादा नहीं भी था तो उनकी नीयत को मैं सीधी करने की कोशिश करता हूं। क्यों? इसमें अंदर क्या है, ई युरीदा, अगर इरादा कर ले, फैसला करने वाले अगर इरादा कर ले, अल्लाह कह रहा है कि मैं जुड़ा कर रहूंगा, अल्लाह क्या नाकाम हो जाएगा क्या? नौजुबिल्लाह। अगर इसका मतलब क्या निकला कि आपस में कुछ टूटने की नीयत होगी तो ही होगा, वरना अगर सब मिलने की नीयत से आएंगे, आकर कहते हम मिलना चाह रहे हैं अरशद भाई, बात करते, लेकिन आके एक भी बात मिलने की करते ही नहीं, लड़ाई। तो सबसे पहले मैं कुरान में खोलता हूँ, क़िरात से पढ़ता हूँ वो आयत, और उसके बाद तर्जमा पढ़ता हूँ। जो ज़बान वो इंग्लिश जानते हैं, तेलुगु, उसमें उनको पढ़ाता हूँ। जब उनकी नीयत अच्छी ठीक ठाक होती है तो तब मैं शुरू करता हूँ। क्यों? पहले मुझे अल्लाह की मदद लेनी है ना, मैं अपने ताकत से तो नहीं मिला सकता। मिलाने वाला कौन है? लौ अनफक़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप पूरी जमीन भी खैरात कर दे तब भी सहाबा में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत आप नहीं ला सकते। ये मोहब्बत डालने वाला कौन है? तो इसलिए सबसे पहले किसकी मदद लेनी चाहिए? अल्लाह। और लेने का तरीका क्या? कुरान में बता दिया गया, सबकी नीयतें पहले मिलने की होनी चाहिए। यहीं पर आप आधी बादी जीत लेते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद थोड़ी बहुत काउंसलिंग करने से मसला हल हो जाता। तो मसला ये है कि जो भी आपस में इस तरीके से मसले आते हैं तो किस तरीके से हल करना चाहिए वो बता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि माँ बाप की खिदमत करना भी है और बीवी बगैर किसी रीज़न के कह रही है कि मुझे अलग कर दो, जबकि माँ बाप की खिदमत करना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला, माँ बाप वो आपके हैं, बीवी के नहीं। पहला पॉइंट, वो माँ बाप किसके हैं? आपके हैं। तो आप पर माँ बाप की पहली जिम्मेदारी आती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं। बीवी को बोल रहे हैं तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो। आउटसोर्सिंग हो जा रहा, जॉब आउटसोर्सिंग जॉब होता ना, मैंने करा तो दूसरी कंपनी, सब एग्रीमेंट, सब डिपार्टमेंट। तो बर्रे सगीर में है सिर्फ ये, कहीं भी दुनिया में नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में ही है कि यहाँ पर शौहर अपनी बीवी को कहता है मेरे माँ बाप को, कुरान और हदीस में आया कि माँ बाप की इताअत करो, और वो जिम्मेदारी किसको देता है? वो बीवी को देता है। अच्छा, ये उसूल मान लिया जाए तो फिर बीवी के माँ बाप की जाके आप खिदमत करते क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो रहा, नहीं कर रहे। तो फिर ये कहां से उसूल है? वो माँ बाप मेरे हैं तो पहली जिम्मेदारी मेरे ऊपर बनती है, बीवी पर नहीं। पहला पॉइंट। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यह है कि शौहर की खिदमत जरूरियात में से, शौहर की, क्योंकि शौहर उसको कव्वाम है। शौहर क्या? कव्वाम है। डिसिप्लिन के लिए अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया। शौहर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा माली एतबार से, और बीवी को कहा गया तुम उसको कव्वाम मान के चलो ताकि डिसिप्लिन रहे। घर में कोई बड़ा होना चाहिए दोनों में से। तो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया है कि शौहर बड़ा रहेगा, लेकिन ऑनर्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर कव्वाम हूं मतलब माल कमाने की जिम्मेदारी औरत पे नहीं, अब जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि तुमको एक मर्तबा मिला ना, मर्तबा मिला तो साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती। ठीक है? एक आदमी कहता है मैं चपरासी नहीं, मैं प्रिंसिपल हूं, तो फखर करने के लिए नहीं, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी चपरासी से ज्यादा है, यह मतलब है उसका। तो आने में कव्वाम हूं का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप कमाएंगे। तो इसका मतलब पहला पॉइंट यह है कि बीवी पर कोई माँ बाप की खिदमत करना फर्ज नहीं है, शौहर की अलबत्ता खिदमत करना वो जरूरी है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह का जब माँ बाप की नहीं तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर बीवी उसका ख्याल कर ले, क्योंकि शौहर मेरे लिए ही तो बाहर जा रहा है। अगर मैं माँ बाप का अच्छा ख्याल रखूंगी तो मेरा शौहर खाली दहन होकर, बेफिक्र होकर और अच्छा कमाएगा, तो कमाई और अच्छे तरीके से आएगी। अगर इतनी समझदार बीवी है तो बीवी के लिए भी इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत को जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। लेकिन जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अब अगर वो फील कर रही है कि मैं नहीं कर सकती हूं तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप इतना घर करीब में लें कि जहां से मुमकिन हो सके तो आप वालिदैन की इताअत और वालिदैन की खिदमत करना से आप महरूम ना हो जाए, ये जरूर करिए। आप इतनी दूर ना हो जाए कि आप वालिदैन की खिदमत से
محروم हो जाएं। और जो लोग बाहर रहते हैं दूसरे मुल्कों में, उलमा इकराम कहते हैं उन पर ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप को राज़ी करे कि अम्मी अब्बा मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे बाल बच्चों के लिए आया हूँ, मेरे कुछ जिम्मेदारियां हैं, वरना मैं मजबूरी में होने से, इतना उनका दिल जीते कि यहाँ तक के माँ बाप राज़ी हो जाइए, ज़रूरी है। बगैर नाराज़ करके तो जंग में जाना भी सही नहीं अगर फ़र्ज़ किफ़ाया हो तो। समझ में आ? तो माँ बाप का दर्जा और खिदमत ये बच्चे पर है, बहू पर नहीं। उम्मीद से आपका जवाब मुकम्मल। शादी के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि ज़रिए माश के लिए शोहर बीवी को छोड़ के गल्फ़ या कहीं और फॉरेन जाता है, कितने दिन बीवी को छोड़ के जा सकते हैं? ये वन ऑफ द मेन रीज़न कि भाई दोनों में सेपरेशन के कि दूर रहने से ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसको कितने दिन तक छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कुछ limitations? जी या इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? भाई ने सवाल किया है कि एक शौहर बीवी को छोड़कर कितनी मुद्दत तक रह सकता है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में भी पूछा था कि एक बीवी कितना बर्दाश्त कर सकती है शौहर के बगैर। तो 4 महीने 6 महीने जो भी मुद्दत है, उससे बढ़कर तो नहीं है मेरा। तो कहा कि सिपाहियों को चाहिए कि वो इससे ज़्यादा मुद्दत में दूर ना रहें, यहाँ तक के भी हमको तारीखी तौर पे मिलता है। इसीलिए उलमा इकराम ने इस रिवायत को सामने रखकर, और उलमा ने ये भी फतवा दिया, सऊदी अरब के alifta.org, सऊदी अरब के उलमा के फतवों में बात लिखी हुई है, अगर बीवी शौहर और दोनों इतनी अंडरस्टैंडिंग में है कि दूर रहने की वजह से कोई किसी किस्म के गुनाह में मुब्तला होने का डर ना हो। क्योंकि उलमा इकराम कहते हैं कि अगर किसी को अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, वो शादी नहीं करता है और गुनाह में मुब्तला हो रहा है, गलत रास्ते जिना वाले रास्तों में अगर वो मुब्तला हो रहा है, तो उस पर ज़रूरी है, अगर उसको डर है कि कहीं मैं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊं, तो ऐसे आदमी पर निकाह करना सुन्नत है, बल्कि अब क्या है, निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। जब निकाह करना फ़र्ज हो जाता है और शौहर बीवी को मालूम है कि हमारे दूर रहने से बुरे ताल्लुकात जन्म ले सकते हैं या बुरे ख्यालात जिसके ऊपर उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, दोनों में से कोई और गुनाह के रास्ते में जा सकते हैं, तो फिर ऐसे वक्त पर छोड़ के जाना सही नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बीवी उसकी इजाज़त दे या शौहर, और दोनों आपस में रजामंदी होना ज़रूरी है। रजामंदी नहीं, अगर बीवी कह रही है कि नहीं नहीं तुम जा रहे हो, अगर कुछ भी मेरे पास गलत ख्यालात आ रहे हैं, गलत ख्वाहिशात या गुनाह का कुछ आ रहा है, तो तुम जिम्मेदार होगी, यहाँ तक भी अगर बीवी कह दे तो ऐसे वक्त पर फिर शौहर को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो ये सब शर्तें लगाकर उलमा ने इजाज़त दी है। ऐसे इजाज़त नहीं दी कि भाई चले जाओ, ऐसे इजाज़त नहीं दी, शर्तें लगा कर दी है। शर्तों के ऊपर बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी गहराई है इसके अंदर। अगर एक लड़के और लड़कियां की जब निकाह हो रही है, तो उसे ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको जानना जो है निकाह से पहले जरूरी है, ताकि दोनों दो शख्स लड़के लड़कों को निकाह करना हो जाती है। जैसे निकाह हो रही है तो ये इस्लाम के दायरे में है, कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है तभी निकाह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 18 से अगर आप पढ़ते जाएंगे, उसमें है तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 बुनियादों पर औरत से निकाह किया जाता है। कोई माल देखता है, कोई हसब व नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई दीन देखता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है? तो दीन के तरीके के बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर पहले किस पे सवाल करना चाहिए? नहीं, सवाल कहां से शुरू होना चाहिए? 4 है ना। अब शादी हो रही समझे, तो पहले सवाल कैसे शुरू करेंगे आप? दीन की बुनियाद पर फैसला लेना है का मतलब क्या है? शुरुआत किससे करेंगे? पहला सवाल जो है दीनदारी पर होना चाहिए, राइट? मानते हैं आप लोग? पहला सवाल किस पे होना चाहिए? दीनदारी पर होना चाहिए। नहीं, गलत। पहला सवाल दीनदारी पे नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाता है देखिए आप, मिसाल तौर पे दीनदार है बच्ची, अच्छा खूबसूरत है क्या? नहीं है, नहीं है, ठीक है मैं छोड़ देता हूं। अब किस पे लिया डिसीजन? किस पे लिए? खूबसूरती पे डिसीजन लिया, आप तो डिसीजन गलत है। शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं पहला सवाल दीनदारी पे नहीं होना, आखिरी सवाल दीनदारी पे होना। वो तो होना ही होना है ना भाई, इसलिए तो, क्योंकि वो तो होना ही होना, पहला और आखिरी सवाल वो रहना, पहला और आखिरी सवाल वो रहना। अमली तौर पे देखा है तो मिसाल तौर पर आप पूछे बच्ची खूबसूरत है क्या? हाँ बहुत खूबसूरत है। माल वाली भी? अरे इतना है, तुम नहीं भी कमाए तो चलता। अच्छा। तीसरा, बच्ची हसब व नसब, बिल्कुल हैदराबाद के मशहूर घराने की। दीनदार है क्या? दीनदार एक नहीं है, तब तो मैं नहीं करता। यह डिसीजन जबरदस्त है।
یہ ڈیسیشن زبردست ہے. کیوں آپ یہاں پر فیصلہ کس کی بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ دین نہیں ہے تو میں نہیں کرتا ہوں. ہے بچی کبھی کبھی ایتھس والے باتیں کرتی ذرا ہے, لیکن بچی کبھی جو ہے اسلام کے چند باتوں پہ شک میں رہتی. قرآن تقدیر کے مسئلوں کو لے کر میرے گھر میں اس کے لیے راستہ ہے. سیم لڑکا بھی ہے, لڑکیاں بولے خالی لڑکیوں پہ سوال ہو رہا ہے, لڑکے کا بھی ایسے ہی ہے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, اگر تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ آ جائے جس کے تم دین پہ راضی ہو, اس کے اخلاق پہ بھی راضی ہو, تو فزوجو, تو نکاح کرا دیا کرو. اگر دین, بعض اوقات کیا کہتے ہیں بچہ بہت دیندار دکھ رہا, داڑھی بہت بڑی ہے, نہیں نہیں نہیں, تو یہاں پر کس بنیاد پر ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ دین کی بنیاد پر ریجیکٹ ہو رہا آج کل. کئی مرتبہ شیخ میں داڑھی دیکھ کر جو ہے نا رشتے ریجیکٹ ہو جا رہے. تو میں نے کہا اللہ برے لوگوں کو چھٹا دے رہا نا, داڑھی دیکھتے میں نہیں آتی, اس کا مطلب اچھا ہوا بعد میں آنے کا بولتی تو اللہ چھٹا دیا. نہیں آتی آتی, اس کا مطلب پتا چل گیا بچی جو ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو بڑا مان رہی. تو غلط لوگوں کو پورا چھٹا کے صحیح لوگوں کو آپ کی داڑھی لے کر آ رہی. آپ کی داڑھی کیا ہے؟ زبردست رہنما ہے, گائیڈ ہے, صحیح خاتون کو لے کر آ رہی. تو بالکل اس طرح برقعے والی بچی ہے, نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں, آ کے پھر تہجد کو اٹھا دیں گی, مسئلہ ہے. بعد اچھا ہے برے لوگ چھٹ جا رہے, برے لوگ چھٹ جا رہے, اچھا ہی ہوا نا. آخر میں برقعے والی ہونا چاہیے رشتہ کرو. ایسا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بہن کو بڑے بڑے 5 اسٹار دنیا کے یورپ امریکہ میں لے جائے گا اگر محبت ہو. اگر اچانک محبت ختم ہو گئی تو وہ دنیا کا سب سے جاہل انسان بھی بن سکتا ہے. لیکن جس کو میں بہن دے رہا ہوں اگر وہ دیندار ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گھرانے نہیں دے گا, لیکن اگر کل کے غصے میں بھی آئے گا تو اس کے ایک لمٹ رہے گی. امید ہے کہ میری بہن پہ ظلم تو نہیں کرے گا. سوچ کا دائرہ یہ ہو رہا ہے. امید کہ آپ کا جواب. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کا شوہر بہت ایروگنٹ ہے اور وہ نہیں کماتا, ان کو بہت بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں کما رہا ہے وہ, اور مجھے بھی فورس کرتا ہے شرک اور بدعت میں جانے کے لیے. تو اب وہ خاتون کیا اجازت ملے گی اس کو سیپریٹ ہونے کے, اور وہ اسے بچے سے بھی ملنے نہیں دے رہا ہے, تو اس طرح اس خاتون کو ڈیل کرنا چاہیے, یہ سوال ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 221, شرک کرنے والوں کے ساتھ نکاح مت کرواؤ, حکم ہے ڈائریکٹ. کیا ہے؟ شرک کرنے والوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اگر کوئی شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ شرک کرو تو پھر آپ کے لیے سپریٹ ہونے کے لیے شرعی طور پہ مکمل حق ہے. شرک اور بدعت اگر کوئی لازم کر رہا ہو, اگر آپ اس کو سدھار لے سکتے ہیں, اس کو جنت میں لے جا سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ آدمی سدھرنے والا نے الٹا مجھے بگاڑ دے گا, تو پھر برے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی برا ہے. صحابہ اکرام ایسے لوگوں سے بھی بیک آؤٹ کر دیتے تھے جو منافقین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے, بہت زیادہ ملتے تھے منافقین کے ساتھ, تو صحابہ اکرام ان سے بھی بیک آؤٹ دور رہتے تھے, کیونکہ برے آدمی کا اثر برے دوسرے پر پڑ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں, مشہور ایک شاعر کہتا ہے, لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینی فإن القرین بالقرین یقتدی او یقتدی. تم آدمی کے بارے میں مت پوچھو, کبھی بھی چیک کرنا ہے تو آدمی کو چیک مت کرو, آدمی کے دوست کو چیک کرو. اگر آدمی کا دوست اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے, اگر آدمی کا دوست برا ہے مطلب یہ آدمی برے لوگ, کیونکہ الخبیثات للخبیثین, برے لوگ برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور اچھے لوگ اچھے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عرب کے لوگ بہت ہوشیار ہیں, جب دوستی کرنا ہے تو اس کے دوست کو معلومات کرتے ہیں, اس کے دوست کون ہے دیکھتے ہیں, اس آدمی کے بارے میں. وہ آپ کے سامنے زبردست باتیں کرتا ہوں گا, جب بھی آتا مصلی کہاں ہے, قبلہ کہاں ہے پوچھتا, تو آپ بولتے ہیں کیا دیندار ہے بھائی, ابھی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا, نماز کا ٹائم ہو گیا پوچھتا, کیونکہ اس کو بتانا بزنس ڈیل کرنے کے لیے. بڑے عجیب عجیب باتیں لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے جب بزنس ڈیل کرنے آتے تو شیخ صاحب یہاں پر مصلی کہاں ہے, مسجد کا ہے, ارے بھائی ابھی تو 7-8 بج رہے ہیں, چاش پڑھنا چاہ رہے ہیں, ظہر کے لیے پوچھ لیا تھا میں, اچھا ماشاءاللہ بتانا. تو ایسے سارے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے دوستانوں کو تلاش کرو. کا مطلب ہے کہ اگر بیوی شوہر کا شرک کر رہا ہے, کیا پسند کریں گے کہ ایسے آدمی کے ساتھ لائف گزارے جو شرک کر رہا, بدعت کر رہا؟ نفرت کرنا ہے ہم کو. تو جو اللہ کا خیال نہیں کرا اور اللہ کی ذات میں, اللہ کے عبادتوں میں شریک کر رہا ہے, اس کا احترام آپ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے لیے رہنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس کو پلٹا دے. نہیں پلٹا سکتے تو پھر نکلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے. نہیں آج کل کیا رہے, آپ اپنے جگہ پہ میں اپنے جگہ پہ, دونوں بچے پیدا کریں گے, آخری میں نانا نانی بنیں گے, لیکن آپ اپنے یہاں پہ ہم اپنے, ایسا نہیں ہو سکتا. شرک ہو تو کیسا ہو سکتا ہے, وہ رشتہ چالو رکھنا بھی غلط بات ہے.
جزاک اللہ خیر شیخ اور آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ہم یہی ہمارا پروگرام ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي